ہے پاکستان اسپیشل میں میں ہوں ساجد حسین. آج 27ویں برسی ہے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یہ اسپیشل پروگرام ہے. ہم ان کو یہ ٹرانسمیشن ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ تم سے ہے پاکستان. تو بالکل انہی سے ہے جمہوریت, انہی کی قربانیوں سے ہے یہ پاکستان. ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں ان کی سروسز پر. آپ فارمر وزیر اعظم رہی, آپ نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا, جمہوریت کے لیے آپ جان نچھاور کر کے چلی گئیں. 27 دسمبر کا وہ دن تھا کہ جب آپ کو راول پنڈی میں شہید کر دیا گیا. آپ نے متعدد ادوار ملکی سیاست میں دیکھے. آپ نے بیلسٹک میزائل سے لے کے, آپ نے پاکستان ٹیلی کام سے لے کے, فرسٹ وومن بینک سے لے کے بہت کچھ پاکستان کو دیا. آج ہم آپ کو 17 سال بھی آپ کی شہادت کو گزر گئے, بڑا نقصان ہوا آپ کے جانے سے. تعارف کرتے چلوں, اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ممبر صوبائی اسمبلی محترمہ سائمہ آغا صاحبہ, اور ان کے ساتھ سینئر جنرل سید سجاد علی شاہ اسٹوڈیو موجود ہیں, اور فون کال پہ میں جوائن کریں گے بزنس کمیونٹی کے معتبر نام ہے آپ, اور ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ چہرہ ہیں, مرزا اختیار بیگ صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. پہلے بات کر لیتے ہیں, خوش آمدید کہیں گے مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کو. جی بہت شکریہ آپ کا. سر 17 سال گزر گئے بے نظیر صاحبہ کی شہادت کو, لیکن غم ابھی بھی تازہ ہے, زخم ابھی بھی ویسے ہیں. جمہوریت کو بڑا نقصان پہنچا آپ کے جانے کے بعد. آپ کن الفاظ میں بے نظیر صاحبہ کو یاد کر رہے ہیں؟ کہ ہم سب جا رہے ہیں 27 کو اسپیشل چارٹرڈ پلین میں, اور دو چیزیں میں نے کرنی ہیں. ایک تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں بیوی سے یہ کہہ سکوں گا کہ بیوی آپ سے جو وعدہ کیا تھا کہ بلاول ہاؤس ہمارا حلقہ ہوگا, ہم یہ سیٹ جیت کے 241 بلاول ہاؤس آپ کے گودی میں ڈالیں گے, لیکن ان کی زندگی میں یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا. لیکن آج ان کو یہ کہنا ہے کہ اس سال ہم نے یہ حلقہ پیپلز پارٹی کا حلقہ بنایا ہے. دوسری چیز مجھے وہ یاد ہے کہ جب میں لاسٹ الیکشن بیوی کے لیے ان کا ریسیپشن ہوا تھا تو پورا انتظام مجھے دیا گیا تھا ریسیپشن کمیٹی کا, اور ہم نے شہید رانی کو پورا یہ ڈیفینس کلفٹن سجایا ہوا تھا. وہ یہاں پہ جب آئیں تو ان کے ساتھ سب جرنلسٹ تھے, جن میں کچھ کی ذمہ داریاں میرے سپرد تھیں, کچھ کی دوسروں کے سپرد تھیں, ان کو ٹھہرانا, گاڑی ٹرانسپورٹ. اور پھر شام میں یہ واقعہ ہوا کارساز کا, اور اس کے بعد بیوی کو 2 دن کے بعد منع کرنے کے باوجود وہ جے پی ایم سی میں بھی گئیں, زخمی جالوں سے ملنے, اور لیاری میں بھی گئیں. تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت, اتنی بہادری انہیں دی تھی, اور وہ پیار تھا ان کا جیالوں سے, جیالیوں سے, ورکرز کے ساتھ, جو ہر چیز کے اوپر حاوی ہو جاتا تھا. انہوں نے ہمیں منع کر دیا کہ نہیں مجھے جانا ہے, مجھے رکنا نہیں ہے. تو یہ شہید کے ساتھ جو وقت ہم نے گزارا ہے اس میں ایک واقعہ میں ضرور سناؤں گا آپ کو. جی جی ضرور. اور وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے پیپر جمع کرانے گئی الیکشن کمیشن, تو وہاں پہ لوگ جذباتی ہو گئے تھے, شیشے ٹوٹ گئے اور پتھراؤ بھی ہوا. تو بیوی نے کہا کہ بلاول ہاؤس چلیں, میٹنگ کال کری انہوں نے. تو میں اور دوسرے جتنے سینئر لیڈر تھے ان کے ساتھ واپس آئے. تو میں نے ان سے کہا کہ بیوی آپ کو آپ پرسنلی ویریفیکیشن اب ڈاکومنٹ کے لیے نہیں جانا چاہیے, آپ ریڈ سیکورٹی میں ہیں, یہ زون ہے, اور جس کو آپ بہت خطرہ ہے اگر اس کو آپ نے اگنور کیا تو. میں نے جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری تھے ان سے بات کری, اور انہوں نے بیوی کو ایگزمپٹ کر دیا. قمر دلشاد نام تھا ان کا. انہیں جب ایگزمپٹ کر دیا کہ نہیں آپ کی ذاتی آنے کی ضرورت نہیں ہے الیکشن کمیشن میں, تو پھر ہم نے ان سے کہا بیوی آپ کو ایگزمپٹ مل گئی ہے, آپ کو استثنا مل گئی ہے. تو اسی وقت ذوالفقار مرزا نے کہا کہ بیوی یہ کام مرزا کر سکتے ہیں. تو بیوی نے کہا نہیں مرزا نہیں, بیگ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. بس یہ میرے لیے بہت
एजाज की बात थी, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ वक्त के साथ जुड़ी हैं। और फिर वो भी दिन याद था कि जब मैं फारूक मजहर की यहाँ डिफेंस में कॉर्नर मीटिंग कर रहा था, इलेक्शन की, यानी 250 साल का उस वक्त, और फिर मेरे पास एक आगा खां अस्पताल के डॉक्टर भुट्टो के नाम से हैं, वो आए और उन्होंने कहा सब कुछ खत्म हो गया है। तो फिर हम भागे हुए गए, हमने जिनके घर में ये बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था टीवी चलाया, तो फिर हमारा पास कुछ नहीं बचा था। हमने उसी वक्त हम भागे सब छोड़ छाड़ के ब्लवल हाउस, और वहां पे फिर जो लोग आए थे उनके इंतजाम वगैरह करके, जो आग वाग जलाई जा रही थी उनको रोका, और फिर सुबह की फ्लाइट से, चार्टर्ड फ्लाइट थी, हम गए गड़ी खुदा बख्श, और वहां पे फिर हमने बीवी के जो ताबूत है उसको कंधा दिया। और वो इतना भारी वक्त था कि मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैं शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की इस तरह से उनकी डेड बॉडी को जो है मैं कैरी करूंगा। और उस वक्त वो अल्फाज भी सुनने को मिले, पाकिस्तान ना खपे, और फिर फौरन ही वहां पे जरदारी साहब का बयान भी आया और ऐलान भी आया कि पाकिस्तान खपे। ये सब तारीख के हिस्सा है। बीवी जब उतरी थी तो मेरी कैप पहन के उतरी थी, क्या बात है। इसमें लिखा था, हाँ जी, इसमें लिखा हुआ था इलेक्शन में कि वोट फॉर डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग NA 250, और उन्होंने न सिर्फ खुद पहनी थी बल्कि अपने साथ जितने भी लोग प्लेन में आए थे सबको पहनाई थी, और पूरी दुनिया में टीवी पे ये दिखाई गई। आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है वो। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने कुछ यादें बताईं और बेनज़ीर साहिबा के साथ गुजरा हुआ वक्त बताया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साहिमा आगा, बेनज़ीर साहिबा को बिछड़े इतना अरसा हो गया, लेकिन आपने सुना कि बेग साहब भी आबदीदा हो गए, वो ज़ख़म अभी भी जैसे कल का ये वाक़या हो, क्या कहेंगी? बड़ा ही दिलखराश वाक़या था। बीबी को जितना खराजे अक़ीदत पेश किया जाए वो कम है मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त जो अवाम थी वो बीबी को बचाने के लिए उनकी तरफ जा रही थी, जबकि नॉर्मली देखा जाता है कि कहीं पे भी ब्लास्ट होता है सब अपनी जान बचाते हैं, सब अपनी जान बचाने के लिए आगे को भागते हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि वो पीछे की तरफ भाग रहे थे कि बीबी को तो कुछ नहीं हो गया। तो ये छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं जो तारीख़ का हिस्सा बन चुकी हैं बीबी को याद करने के लिए, कि वो दूसरे दिन ही नॉर्मल ब्लास्ट के बाद तो बंदा एक ट्रामा में चला जाता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, एक दिन तक तो समझ नहीं आता, लेकिन वो दूसरे दिन ही उठकर तमाम लोगों के पास चली गई। ये देखें बहादुरी, हिम्मत और ये जवामर्दी है उनकी कि वो अपने लोगों के बीच मतलब उनको हुआ ही नहीं कि मैं क्या हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, मतलब दूसरे ही लम्हे वो अपने लोगों के बीच चली गई और उनकी दाद रसी भी की, और फिर देखा भी कि जो हॉस्पिटल में थे, जो लियारी में थे, उन लोगों को भी देखा। और मैं समझती हूँ कि ऐसी औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक नहीं देखी। 17 साल हो गए और 17 साल में एक लम्हा भी होता है ना, उस एक लम्हे के लिए भी हम बीबी को नहीं भूले, ना उनकी शहादत को भूले और ना ही उनको भूल सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात की आपने शाह साहब। उस वक्त आप लोग कवर कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग मीडिया के सड़कों पर थे, बड़ा जम्मे गफ़ीर था आवाम का। कुछ बताएंगे क्या सूरत हाल थी आज से 17 साल पहले, और बेनज़ीर साहिबा के लिए अभी भी 27 दिसंबर को एक बड़ा जलसा जिस तरह हर साल होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है? साजिद, सबसे पहले तो मोहतरमा का जो कदावर शख्सियत है सियासत के मैदान में, उस पर मुकम्मल को गुफ्तगू करना जो है वो आसान काम नहीं है। बड़ा नुकसान हुआ वो पाकिस्तान का, बड़ा अलमिया था। और पीपल्स पार्टी का जहाँ तक मैं अगर अपने लफ्ज़ों में बात करूँ तो वतीरा है, इनके यहाँ शहीदों की बहुत बड़ी तादाद है। पीपल्स पार्टी की जो सियासत का मीनार है वो शौदा पे खड़ा हुआ है। और जियालों की ये खूबी है कि वो अपने शौदा को भूलते नहीं हैं। कोई भी मामला हो फौरी तौर पे वो गड़ी छाऊ नजर आएंगे
اور فوری طور پہ وہ اپنے جو سیاسی آباء و اجداد ہیں ان کی قبروں پہ وہاں موجود نظر آئیں گے. یہ ان کی عقیدت اور محبت ہے, اور اس حد تک عقیدت ہے کارکنان اور جیالوں کی کہ وہ تمام اپنی نجی مصروفیات سے لے کے تمام معاملات کو چھوڑ کے وہ سیدھے روانہ ہوتے ہیں, اور باقاعدہ 3 سے 4 دن پہلے تیاریاں شروع ہوتی ہیں. بینگ اے جرنلسٹ میں دیکھتا ہوں ان چیزوں کو, نوٹ کرتا ہوں کہ سیاسی پارٹی میں کہاں ڈسپلن ہے, یہ ہمارا کام ہے. تو یہ نہیں سوچتے کہ ہماری کیا چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں, کیا معاملات ہیں. نجی کاموں میں میں نے دیکھا ہے کہ سیاسی ورکر ہمیشہ اوائڈ کر جاتا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. لیکن جیالے, یہ ان کی بڑی خوبی ہے کہ یہ بڑے ٹائم پہ پہنچتے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں, جلسوں میں نہیں دکھائی دیتے جتنی بڑی تعداد میں یہ اپنے شہداء کو یاد رکھتے ہیں. اور ان کی تمام اوپر سے نیچے تک سینئر قیادت بھی وہاں موجود دکھائی دیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف کارکنان یا جیالے پہنچتے ہیں. تو بے نظیر کا اگر ہم ذکر کریں تو شہیدوں کی رانی ہے وہ, اور پاکستان کے, میں صرف پاکستان کی حد تک بات نہیں کروں گا, مسلم دنیا کے اندر پہلی خاتون لیڈر تھیں وہ. یہ اعزاز انہی کو حاصل ہوا کہ پہلی رہنما مسلم لیڈر جو ہے وہ خاتون نظر آئیں بے نظیر بھٹو کی شکل میں. محترمہ جو ہے وہ بہترین تعلیم یافتہ تھی, اور محترمہ نے بہت چھوٹی عمر میں بڑا بوجھ اٹھایا اپنے کندھے پہ. اپنے والد کی تکلیفوں اور اذیتوں کو قریب سے دیکھا انہوں نے, اور سیاسی خاندان جو ان کا ایک چلا آ رہا تھا اور سیاسی تربیت چلی آ رہی تھی, وہی تربیت آج آپ دیکھیں بڑی خوبصورتی سے ان کے بچوں میں کنورٹ ہو گئی ہے. اور کمال یہ ہے کہ وہ جو میں دیکھتا ہوں, جب بلاول بھٹو کی اسپیچ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ والدہ سے اس نے بہت کچھ لیا ہے. تو وہ سینہ بسینہ جو ایک سیاست بھٹو خاندان کی چل رہی ہے, وہ بے نظیر کی وجہ سے مزید خوبصورت ہو کے آگے نکل آئی. لیکن وہ نقصان بے نظیر بھٹو جو چلی گئیں وقت سے پہلے, بہت پہلے چلی گئیں, اور میں کہتا ہوں کہ 10 سے شفقت ان کا بچوں پہ بھی رہنا ضروری تھا. تو وہ تمام چیزیں بڑی افسوسناک ہیں, وہ بھلائی نہیں جا سکتی. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جو ہیں وہ بے نظیر جیسے لیڈر نہ پیدا کر سکے. شاید امید ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ قداور ایک سیاستدان بنیں گے آگے جا کے, اور اپنی والدہ کا اور اپنے نانا کا نام روشن کریں گے. آصفہ بھٹو میں آپ کو وہ عکس نظر آتا ہے؟ دیکھیں پورا سیاسی خاندان ہے ساجد, عکس نظر نہ آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو بلڈ میں ہے, اس کو تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ جینز میں جو چیز شامل ہو اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو وہ تو سیاسی خاندان ہے, ان کا کام ہی سیاست کرنا ہے, اور ان کا کام یہ ہے کہ سندھ دیکھیں کتنے عرصے سے ان کے پاس ہے. بے نظیر کی خوبی یہ تھی کہ وہ چاروں صوبوں کی زنجیر بن چکی تھی وہ, اور یہ جو سازشی عناصر تھے جن کے عزائم پاکستان کو نقصان پہنچانے کے تھے, یہ حادثہ, یہ واردات کی انہوں نے کروائی, باقاعدہ پاکستان کو نقصان پہنچایا. یہ سیاسی نقصان اتنا بڑا میں کہتا ہوں نہیں جتنا بڑا پاکستان کا نقصان ہے, کیونکہ ایک قداور شخصیت جو ہے وہ جب آپ میں سے جاتی ہے نا تو بڑے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. سیاسی پلان تھا ان کے پاس ایک بہت بڑا پاکستان کی ترقی کے لیے, بہت بڑا سیاسی پلان تھا ان کے پاس. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. بریک لیتے ہیں پروڈیوسر صاحب, بریک کریں, اب آپ کہیں نہیں جائیے گا. یہ تم سے ہے پاکستان اسپیشل نشریات چلتی رہے گی. سیگمنٹ وائز ہمارے مہمان بھی چینج ہوتے رہیں گے, لیکن بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. خوش آمدید. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 70ویں برسی منائی جا رہی ہے, اور ان کی جو سروسز ہیں پاکستان کے لیے, کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے جامِ شہادت نوش کیا اور ڈکٹیٹرشپ کو للکارا اس وقت کی, اور آج جمہوریت کا تیسرا چوتھا دور پھل پھول رہا ہے. تو یہ کریڈٹ بھی بے نظیر صاحبہ کو جاتا ہے. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ایکٹر, معروف ایکٹر, ڈائریکٹر, فلم ساز, متعدد ادوار, آپ نے سیاست میں بھی دیکھے, میڈیا انڈسٹری کا معتبر نام رشید خاصلی صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ سر رشید صاحب, آپ نے بھی ٹائم دیا. آغاز آپ ہی سے کریں گے کیونکہ آپ نے ابھی سیکنڈ بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے. بے نظیر صاحبہ کو کیسے یاد کر رہے ہیں آپ؟ بس یار ساجد صاحب, آپ نے ایسا نام دیا, ایسی بات کی ہے کہ بس دل روتا ہے, دل تڑپتا ہے, کیونکہ اس کی یادیں آتی ہیں, پل پل اس کا یاد آتا ہے دماغ پہ. ہاں ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو آج
آج رونا آ رہا ہے مجھے، ایسا ہی. کیونکہ مجھے یہ شرف حاصل رہا بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ایسے قریب سے، بالکل قریب، اوہ زبردست. بہت ساری مرتبہ یہ موقع ملا کہ مجھے اس سے بات کرنے کا، ڈسکس کرنے کا. بتائیں. کیونکہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ایسا موقع مجھے کیوں ملا. ہاں. میں سپاہ ڈسٹرکٹ تھپارکر کا جنرل سیکریٹری تھا. صحیح صحیح. تو ظاہری بات ہے ڈسٹرکٹ اس وقت ڈسٹرکٹ تھپارکر ہوا کرتا تھا. جی. اب تو ڈسٹرکٹ میر پور خاص ہو گیا ہے، ڈسٹرکٹ مٹھی الگ ہو گیا ہے، عمر کوٹ الگ ہو گیا ہے، 3 اس کے ڈسٹرکٹ بن مطلب گئے ہیں. یہ آپ بہت پرانی بات بتا رہے ہیں. جی ہاں. صحیح. تو میری ماں بخش کا بنگلہ وہاں ہوتا تھا میر پور خاص میں، جہاں آج اسٹیٹ لائف انشورنس کی آفس کھلی ہے. اس میں آیا کرتی تھی. بڑے بھٹو صاحب بھی پہلی مرتبہ وہیں تشریف لائے تھے، اور بے نظیر صاحبہ کا بھی شرف وہیں حاصل ہوا. وہیں تشریف لائیں، وہیں جو ہے ہم عام سے، غریب سے، مسکین سے، ورکروں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور بڑی بڑی پیار کرنے والی تھی، بہت پیار کرتی تھی، خاص کر کے غریبوں سے ہمدردیاں کرتی تھی. اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بہت مسکین ہے، غریب، اس کے حالات صحیح نہیں ہیں گھر کے، تو وہ بہت پریشان ہوتی تھی، اور وہ اپنی طرف سے کوشش کرتی تھی کہ اس کے مسائل حل ہو جائیں. بہرحال اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. بہت عظیم خاتون تھی ہماری بہن، بہت عظیم تھی، ملک کا سرمایہ تھی. بے شک بے شک. کیونکہ جیسے بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو سرمایہ تھا ملک کا، اسی طرح سے بے نظیر صاحبہ سرمایہ تھی. ہمیں یہ امید کی کرن نظر آ گئی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، وہ چلے گئے، اب کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان کا کیا ہوگا. لیکن بے نظیر صاحبہ کی کرن نظر آئی، اور اس نے بہت کچھ کیا. اس کی بہت اچھی سوچ ہوتی تھی کہ ملک کے لیے کروں کچھ. پھر جو حالات بنے وہ سب آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. بہرحال جب پہلی مرتبہ بے نظیر صاحبہ تشریف لا رہی تھی تو مشرف نے یہ سوچ کر اجازت دے دی تھی ہاں کہ اب کون اس کو پوچھے گا. کیا بات ہے. ہاں ایسا ہی ہے. اتنا عرصہ ہو گیا، عرصہ ہو گیا تھا ان کو بلا وطن. اب اس کو کون پوچھے گا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا جب وہ تشریف لائیں تو اس کی سوچ سے بڑھ کر، کہیں بڑھ کر عوام نے استقبال کیا لاکھوں کی تعداد میں. اللہ اللہ، وہ منظر مجھے یاد آتا ہے. اس وقت میں خود ایئرپورٹ پہ موجود تھا. میں اس وقت اللہ اللہ اللہ، میں اس کارساز کے پاس سے میں تھک چکا تھا. تو میں، بچے بھی میرے ساتھ تھے میرے، بہت ٹائم ہو گیا تھا. ہاں ایسے ہی وہ بہت سلولی گریجولی وہ کنٹینر ان کا آ رہا تھا. بہت عوام تھی، بہت سلولی. تو بہت ٹائم ہو گیا تھا. تو ہم نے کہا کہ اب تھوڑا سا ریسٹ کے لیے گھر چلتے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے مزار قائد پہ ان کا استقبال کر لیں گے ہم جا کر. لیکن جب گھر پہنچے تو بہت بری خبر ملی ٹی وی پر کہ بم بلاسٹ ہو گیا ہے. ہائے ہائے، اب ہمارا دل یوں بیٹھا جا رہا تھا کہ اللہ خیر کرے رب پاک. اللہ نے خیر کیا.
رب پاک نے خیر کیا. ٹھیک ٹھیک. جو ہمارے جیالے تھے، ورکر ہاں، تھے ہاں. پارٹی کے، ہاں وہ شہید ہوئے لیاری کے. میں سوری فار انٹرپٹ، میں روکوں گا. خاص کر صاحب اختر شاہین رند صاحب نے فون کال پہ جوائن کیا. خوش آمدید کہیں گے اختر شاہین رند صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں آپ. کیا آپ سن سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا جناب ساجد صاحب. اختر صاحب کیسے یاد کر رہے ہیں؟ بے نظیر صاحبہ کی 70ویں برسی منائی جا رہی ہے، لاڑکانہ میں بڑا جلسہ ہمیشہ کی طرح ہو رہا ہے. بہت بڑا نقصان ہوا جمہوریت کو آپ کی شہادت کے بعد. آپ کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں بے نظیر صاحبہ کو؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محترمہ بے نظیر کے جانے کے بعد سے جو خلا پیدا ہوا وہ اب تک کوئی نہیں ہو سکا ہے. اور محترمہ جو ہے وہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بھی رہی. اور جیسے ان کا یوم شہادت آتا ہے تو مجھے ان کا وزٹ ایک یاد آ جاتا ہے. یہ جب ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی اور محترمہ بیرون ملک تھی، جب وہ پہلی بار پاکستان آئی تھی، ان دنوں میں جیو ٹی وی سے وابستہ تھا. مجھے یاد ہے کہ ان کی واپسی جیسے ہوئی تھی وہ سب سے پہلے جنگ میڈیا گروپ میں آئی تھی اور جیو ٹی وی کے آفس میں بھی انہوں نے وزٹ کیا تھا. میں اس سارے وزٹ میں ویسے رپورٹر اس کو کور کر رہا تھا اور وہ فرسٹ اوکیزن تھا جب میں نے بہت قریب سے محترمہ کو دیکھا بھی اور ان سے میری ملاقات بھی ہوئی. ان کی شخصیت میں جو ہے نا ایک بڑی کوشش تھی اور ایک بڑا پر اعتماد ان کا لہجہ تھا. وہ میڈیا کے حوالے سے بھی خاصی فکر مند تھیں اور پاکستان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ فکر مند تھیں. اور وہ یہ چاہتی تھی کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ پنپے اور جو جمہوری روایات ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے. جو جمہوری حکومتیں ہیں ان کا تسلسل جو ہے وہ آگے چلے تاکہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو. مجھے یاد ہے کہ جب وہ ہماری ایڈیٹوریل ٹیم کے ساتھ بیٹھی تھی میٹنگ میں اور اس میں صحافی بھی شامل تھے، انتظامیہ کے بھی لوگ شامل تھے، تو وہ بار بار یہی فکر مند تھی کہ پاکستان کے حوالے سے کیا ہوگا. اور وہ اکثر جو صحافی ہیں، جو لوگ جانتے ہیں اور جو ان کے حلقہ احباب میں رہے ہیں، وہ اکثر ان سے مشاورت بھی کرتی رہتی تھی کہ کس طرح سے پاکستان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، کیا اقدام ہو سکتا ہے. اچھا سوری فار انٹرپٹ. اختر شاہین رند صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بے نظیر صاحبہ کی جو مطلب جو ان کے جانے کا جو گیپ ہے وہ تو فلفل نہیں ہو سکتا، لیکن بھٹو صاحب کے بعد جس طرح انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی، پاکستان کو پی ٹی سی ایل دیا، میزائل ٹیکنالوجی دی، فرسٹ وومن بینک دیا، پھر لوگ کہتے تھے کہ یہ وہی لیگیسی ہے جس طرح بھٹو عوام کے بیچ میں ڈکٹیٹرشپ کو للکارتے تھے، وہ للکار لوگوں نے بے نظیر صاحبہ میں دیکھی. کیا وہ للکار وہ طرز سیاست آپ آصفہ بھٹو میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محترمہ بے نظیر نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو لیگیسی تھی اس کو زندہ کیا اور ان میں وہی ایک جھلک نظر آتی تھی بھٹو صاحب کی. اور خاص طور پر جب ان کا آخری جو خطاب تھا اس میں جو ان کا لہجہ تھا اور جو جس مستقل مزاجی سے اور جس اعتماد کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اس دوران، خاص طور پہ لاسٹ ایڈریس تھا ان کا، اس میں بھی یہ جھلک نظر آ رہی تھی. اب دیکھیے کہ یہ سیاسی جو خانوادہ ہے اس میں ظاہر ہے کہ آسا بھٹو صاحبہ ہیں، ساور صاحبہ ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں. دیکھیں ان کی فیملی میں جو سیاست ہے وہ تو ان کی گھٹی میں شامل ہے، اس میں وہ ہے. لیکن جو محترمہ والی بات تھی ظاہر اس کی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک جھلک اس میں ضرور نظر آتی ہے ان کی بیٹیوں میں، لیکن یہ کہ محترمہ والی وہ بات نہیں ہے. اور انہوں نے جس طرح سے قربانی دی پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، اور اس طرح سے وہ پارٹی میں بھی ہمیں وہ لیڈرشپ اس طرح سے نظر نہیں آتی ہے آج کل کی پیپلز پارٹی میں کہ وہ جس جذبے سے، اور عام کارکنان کے حوالے سے بھی میں ضرور بات کروں گا کہ جو عام کارکنان کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا اور جس طرح سے وہ ان کا ریگارڈ کرتی تھی یا کہیں پبلکلی جاتی تھی، جس طرح سے لوگ ان کے گلے لگ جاتے تھے، خاص طور سے خواتین ہم نے دیکھا، وہ والی جو کمی ہے نا وہ کارکنان کے درمیان وہ آج بھی موجود ہے. صحیح. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اختر شاہین رند صاحب سینئر صحافی ہیں، آپ ڈیجی ٹی وی میں ٹی وی اینکر بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. محترمہ سائمہ آغا، بے نظیر صاحبہ ایک ماں، ایک بہن، سارے ہی کردار انہوں نے نبھائے، پھر 2 بار فارمر وزیر اعظم بھی رہیں. تو کتنا مشکل ہے ایک خاتون رہنما کا پاکستان میں سیاست کرنا؟ بالکل خاتون رہنما کا سیاست کرنا مشکل ہے، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو شخصیت تھیں ان کی شخصیت پہ تو ہم یہ بات کر ہی نہیں سکتے. وہ اتنی دلیر خاتون تھی کیونکہ وہ تھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بیٹی تھی. اب جن کا باپ ہی اتنا بہادر اور نڈر ہو، جنہوں نے سیکورٹی کونسل میں
उस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया हो अपनी चीज़ों पे, तो उनकी बेटी जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई थी, बाकिरदार और पढ़ी लिखी खातून थी, और ये एजाज़ भी उन्हीं को हासिल था कि वो मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, ये भी एजाज़ उन्हीं को था। फिर उसके बाद उन्होंने ख़वातीन के लिए कितना काम किया, बिल्कुल एज ए वर्कर होकर उन्होंने काम किया, ये कि फर्स्ट वुमेन बैंक का क़याम किया, फिर उसके बाद PTCL का क़याम किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया ख़वातीन के लिए बाख्तियार बनाने के लिए। उसके बाद उन्होंने जो है पे दर पे पोलियो प्रोग्राम शुरू किए, जिससे हम अपने पाकिस्तान को पोलियो से जो है वो पाक कर सकें। तो वो खातून थी जिनके दिल में अवाम का दर्द था, और सिर्फ उनके दिल में नहीं, उनका पूरा ख़ानदान ही ऐसा था। आज आप गढ़ी खुदा बख्श में जाकर देखें, लाइन से सबकी जो है वो मकबरे हैं, तो वो जमहूरियत की खातिर उन्होंने अपनी जानें दी हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इससे बड़ी जो है वो जमात मैंने नहीं देखी पाकिस्तान में या दुनिया में। जब भी किसी जमात का अगर नाम आएगा, जमहूरियत का नाम आएगा, कुर्बानी का नाम आएगा, तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम पहले नंबर पे आएगा। क्योंकि आप देखें हमारी उसके बाद की लीडरशिप जो रही है, वो तो एक बहुत बड़ा नुकसान था मोहतरमा का, जो अब तक उस खला को हम पुर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब, छुपे अल्फाजों में कहें, जो अभी फ़ोन कॉल पे थे अख्तर शाहीन साहब, वो एक तनकीद भी कर गए कि अब एक कमी तो ये है कि वो बीबी कारकुनान में ग्रास रूट तक जाया करती थी, जो आज हमें नहीं मिलता। नहीं, अच्छा बीच में कि उन्होंने शाहीन साहब ने ये कहा कि अब पीपल्स पार्टी में लीडरशिप नज़र नहीं आ रही। मैं उनको ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि यही भुट्टो साहब के बाद कहा गया था कि अब लीडरशिप नहीं है, लेकिन बेनज़ीर साहबा ने ये साबित करके दिखाया, ये उनके तुख़्म में, उनके खून में है कि जहाँ पीपल्स पार्टी ने या पाकिस्तान में कोई दुनिया में, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसी पार्टी है जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी हों, इतने शहादतें हासिल की हों। सही नहीं, उसके बाद तो आप देखिए ना कि कि आसिफ जरदारी साहब जो थे, उन्होंने इस चीज़ को, इस झंडे को उठाया और पाकिस्तान खपेगा नारा भी लगाया, कारकुनान को जो है वो संभाला भी और उनको लेके भी चले। और अब वही चीज़ उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में नज़र आई। आप देखें रिसेंटली, मैं सिर्फ 3-4 दिन की अगर मैं बात बताऊँ, तो वो यूथ को एम्पावर करने के लिए, उनके बीच में जाने के लिए वो मुख्तलिफ कॉन्वोकेशन में यूनिवर्सिटीज़ के, वो सखर में भी गए, वो IBA में भी गए, वो सिंध यूनिवर्सिटी में भी गए, वो कराची के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो जा रहे हैं यूथ को एम्पावर करने के लिए और लीडरशिप को मनवाने के लिए, जबकि उन्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उनके खून में ये चीज़ शामिल है। और मैं समझती हूँ कि अभी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो ऐसा जो नौजवान लीडर किसी पार्टी के पास नहीं है। यही हमारा सरमाया है और यही हमारी पार्टी को लेके जो है वो आगे भी चलेंगे। और इनकी बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट हैं जो आगे भी नजर आएंगी और नजर आ रही हैं, क्योंकि वो उनका जो विजन है वो उनके शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब से लेके उनकी वालदा, फिर उसके बाद अब ये उनके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, फिर बीबी आसफा है, उनमें भी हम वो झलक देखते हैं कि वो जब आवाम में आती हैं तो बिल्कुल ऐसी आती हैं कि जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आती थी। तो मैं एक छोटा सा ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ अपनी महबूब लीडर को, जो कि अब हमारे दरमियान में नहीं है। तो उनके लिए कुछ अल्फाज हैं मेरे पास, मैं कहना चाहती हूँ कि भरम इसी का था, भरम इसी का था, वो देश का वकार थी। भरम इसी का था, वो देश का वकार थी, नज़ीर जिसकी ना मिले वो इतनी बेनज़ीर थी। धड़कते दिलों का वो ख्वाब थी, धड़कते दिलों का हकीकत से करीब तर थी। हाँ वो बेनज़ीर थी, हाँ वो बेनज़ीर थी। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ वो बेनज़ीर थी, बहुत खूबसूरत बात की आपने सायमा आगा। शाह साहब, हाँ वो बेनज़ीर थी, जैसा नाम था वो वैसी थी। हम उनको आज याद कर रहे हैं। क्या माजी में उनके साथ बड़े मामलात रहे, अपोजिशन ने बड़ी उस वक्त की तनकीद भी बेनज़ीर साहिबा पे की। उस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात PMLN थी, बहुत सारी तनकीद, फिर एक मजहबी जमातों की तनकीद, इन सब से बालातर होकर पहली वज़ीर आज़म ख़वातीन में मुस्लिम उम्मा की बनी। कितना बड़ा क्रेडिट है ये उनका।
देखें जी, एजाज़ात तो जितने भी उनके लिए हैं वो सारे उसके हकदार थी हूँ, जितने भी उनको दिए गए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये आज के दौर की जो बातें हो रही हैं कि ये पब्लिक वाला मामला या दीगर मामला, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन स्टडी करना हमारा फ़र्ज़ बनता है बीइंग अ जर्नलिस्ट। यार मैं इनको ये बोलूँगा कि 11 लड़कों की क्रिकेट टीम तो तुम इकट्ठी कर नहीं सकते हो। सियासी लोगों की बात मत करो, लाखों के दिलों में धड़कते हो, एक आवाज पे लोगों को जमा करते हैं। अब वो दौर चला गया, पाकिस्तान मुस्तकिल बुनियाद पे खतरात से खेल रहा है, अंदरूनी खतरात से खेल रहा है। मजीद कोई सियासी नुकसान उठाने की पोजीशन है नहीं, मजीद कोई। अब देखें, हम अपने अहलकारों का नुकसान आए दिन शहादत की सूरत में बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे जानिसार रोजाना शहीद किए जा रहे हैं, तो खतरा हर तरफ मंडला रहा है। इतना आसान नहीं है सियासी मैदान में पब्लिक में उतर जाना। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। इस वक्त हम अंदरूनी खलफशार में हैं, जिससे नबर आजमा हुई है, तमाम लॉ एंड फोर्सेस के इदारे नबर आजमा हुए, इंशाल्लाह काबू पा लेंगे, लेकिन वो वक्त नहीं रहा अब। दूसरी बात ये की जाती है कि तमाम ही सियासतदानों को अगर मैं एक लाइन में देखता हूँ, चाहे उनका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से भी हो, अपनी अपनी पार्टी के लिए वो हजारों कारकुन, लाखों कारकुनान के दिलों में धड़कते हैं। तो उनके लिए ये कह देना कि वो सियासी लोग जो है पब्लिक में नहीं आते, पब्लिक में नहीं मिल रहे, वो टाइम गया मेरे भाई। ये 2 टेन्योर ने तो हमें ये सिखा दिया कि वोट लेने दरवाजों पे जाने की जरूरत ही नहीं है, वोट तो मिल जाता है, सोते रहो सीढ़ी भी मिल जाती है। तो वो टाइम चला गया जो रोड पे जाके लोगों को कन्विंस किया जाता था, या डोर टू डोर जाके, यार भाई वो वोट देना है आपने हमको, हमें पहचान के रखिएगा। वो पहचान के रखिए वाला दौर अभी खत्म हो चुका है। अभी सब रिलैक्स है, रिलैक्स मोड के ऊपर रहने दें उनको। हाँ, जब वक्त आएगा सियासत का डोर टू डोर जाने का। शाह साहब एक कॉल ले लेते हैं ना, इस वक्त हमें सीनियर एंकर पर्सन ने ज्वाइन किया है, शोएब भाई हमारे बड़े भाई हैं। सर खुश आमदीद कहेंगे शोएब भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। सर 17 साल गुजर गए बेनज़ीर साहिबा की शहादत को, लेकिन लगता ऐसा है जैसे ये कल का वाक़या हो, और जमहूरियत के लिए आपकी बड़ी सर्विसेज हैं, फिर एक खातून रहनुमा की पाकिस्तान में सियासत करना, मजहबी जमातों की तनकीद, अपोजिशन की तनकीद, सब तनकीदों को फेस करके इतनी बड़ी कदावर लीडर बन जाना, 2 बार की फॉर्मर वज़ीर आज़म बनना, फिर पाकिस्तान को बहुत कुछ देना, फिर जाम शहादत नोश करना और उस वक्त की डिक्टेटरशिप को ललकारना, आप किन अल्फाज में याद कर रहे हैं? मैं, जैसे आपने कहा कि सियासतदान से पहले अगर हम देखें कि हमारी सियासत में एक कदावर खातून का होना, तो जैसे हम अपने घरों में महसूस करते हैं ना, मैं बड़ा अरसा रहा हूँ इस कंडीशन में कि जब आपके घर में एक सलीके के लिए, एक साए के लिए माँ का, बेटी का, बहन का, बीवी का अगर ना हो, तो वो दीवारों में बेशक कितने ही आपने अयाशी की चीजें, घर में तईशात, लग्जरीज हों, लेकिन वो सलीका नजर नहीं आता। वो एक बेनूरी रहती है उन दीवारों में, बेशक बड़े महंगे पर्दे, कालीन लगाए हुए हो। मैं एक बड़ी सादी सी मिसाल दे रहा हूँ कि हमारी सियासत में भी जो बेनजीर का किरदार है मोहतरमा शहीद का, वो ऐसा है कि हमारी सियासत में एक सलीके का दौर था जो अपने इख्तिताम को पहुंचा, और एक बड़ी कदावर सियासतदान आज के दौर में, ये जो नई नस्ल है, हम जिस तरह की सियासत करते हुए देखते हैं, तो हम सोच नहीं सकते कि उस वक्त जब इतना मीडिया नहीं था, जब इतना सोशल मीडिया, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो मोहतरमा ने किस किस्म के चैलेंजेस उठाए होंगे। आज हम रहनुमाओं को देखते हैं कि उनको साल 6 महीने अगर आप जेल में रखें तो किस तरह की आवाजें निकालते हैं, किस तरह की डील्स की बातें होती हैं, और चीखो पुकार लगा हुआ होता है। किसी के प्लेटलेट्स गिर जाते हैं तो किसी को जो है वो एनआरओ याद आता है। मोहतरमा ने न कि सिर्फ एक भरपूर पर्सनल जिंदगी गुजारी, बच्चों को परवरिश दी, बल्कि उनके साथ साथ उनको जेलों में भी घसीटा गया। ऐसा ही है। और वो काल कोठलियां हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि आजकल के सियासतदान जो है वो एक दिन भी बर्दाश्त कर सके। तो वो कहते हैं ना कि उनके जाने के बाद उनके नाकदीन की भी आज तक आंखें नम है। हाँ। जो बेशक सियासत के मैदान में जिस तरह की गुफ्तगू से उन्होंने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हमारी जमहूरियत के लिए जितने काम किए, वो उनके जाने के बाद आज एक ऐसी खला है कि मैं कहूँगा कि 100 लीडर भी उस पाए के नहीं खड़े हो सकते कि वो उस मकाम को पुर कर सके। बहुत खूबसूरत बात की आपने। शोएब साहब एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, आपका टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज भी आसिफा भुट्टो उस लेगेसी को ले के चल रही हैं, बिलावल साहब लेके चल रहे हैं। बेनज़ीर साहिबा के लिए ये हमने सुना, हमने देखा कि कहते थे लोग कि ये अक्से भुट्टो है, ये वही ललकार है, ये वही बहादुरी है, ये वही सिंपल सिटी है। क्या उनमें आप ये देख रहे हैं बच्चों में वो सलाहियत है?
میں آپ کو صرف کل کی ہی اگر مثال دوں گا, یہاں پر لوگ دیکھیں, ہم نیوٹرل کمنٹیٹرز ہوتے ہیں, ہمارا نیوز میڈیا سے تعلق ہوتا ہے, ہم اپنی ذاتی پسند ناپسند کو ہمیشہ پیچھے رکھتے ہیں, لیکن یہ کہنے کے باوجود بھی میں ابھی صرف کل کی ہی بات کروں گا کہ جس طرح سے بلاول بھٹو نے پاکستان میں نوجوانوں کو, میرا خیال ہے جامشورو یونیورسٹی میں انہوں نے انٹرنیٹ کی بندش کے اوپر اور یہ جو اظہار رائے کا جو ہمیں ایک آزادی اختیار ہے, اس کو جس طرح سے انہوں نے کنوینئنٹلی کیٹر کیا ہے, میں کہوں گا محترمہ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو وہ لوگ جو کہ سیاست کے طالب علم ہو, قریب سے جانتے ہو, آج بھی جمہوریت کی بے تحاشا ایسے اقدار ہیں جس فرنٹ کے اوپر آپ کو پیپلز پارٹی کے مختلف لیڈرز اور بشمول جیسے آپ نے کہا کہ ان کے بچوں میں خاص طور پہ, تو اس وقت جو پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم اور انسانی حقوق کی باتیں, ہمیں لگتا ہے ایسا کہ جی پی ٹی آئی نے وہ صحرا جو ہے نا وہ اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے, لیکن یہ ہم صرف ایک بھٹو سے, مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کے وارث جسے کہیں بلاول سے, کہ انہوں نے کل اسی تعلق سے لب کشائی کی, تو وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں نہ کہ صرف ان کے ساتھ بیٹھی پاکستان مسلم لیگ نون جیسی سیاسی جماعت, بلکہ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, ان کے لیے بھی ایک شاکنگ ہو کہ ہم ایک جماعت کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پرسنل ذاتی مفادات سے ہٹ کر وہ بات کرتی ہے, چاہے وہ بے شک اپوزیشن کے جملے ہوں, چاہے وہ پاکستان میں ایک پیرالل تھاٹ ہو, لیکن ایک جمہوری اقدار کو کس طرح سے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے ایسے ملک میں جو دنیا کی 5ویں 6ٹی بڑی آبادی ہو, جہاں پہ مختلف رائے پائی جاتی ہوں, اگر پیپلز پارٹی کے اس کنٹریبیوشن کو آپ نکال دیں تو ہم ایک بہت بڑے خلا میں جی رہے ہوں گے. بہت خوبصورت. خاص طور پہ جس طرح سے وہ اپوزیشن کے بھی معاملات کو بہت خوش اسلوبی سے لوگوں کے عوام کے سامنے رکھتے ہیں, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ تمام چیزیں انہیرٹ کی ہیں. ایک تیسری جنریشن جو ہے وہ ان تمام قربانیوں کے نتیجے میں بڑی سنجیدہ سیاست کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت بات کی آپ نے, بہت شکریہ شعیب صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بریک کا مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن جاتے جاتے شاہ صاحب سے ہم میسیج لے لیں آج کے دن کی مناسبت. شاہ صاحب کیا میسیج دیں گے آج کے دن کی مناسبت سے, کہ ہم نے بہت ساری وہ جو بے نظیر ہے وہ رول ماڈل ہے ہماری آنے والی بچیوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں, محترمہ کی سیاسی خدمات سے لے کے انہوں نے جو عقیدت اور احترام اپنے والد صاحب سے رکھا, وہ بھی ہر فیملی کے لیے ایک مثال ہے کہ گھر کے اندر اپنے والد کی عقیدت اور محبت رکھنا, ان کی تربیت صحیح سے لے لینا جو والد دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکل لائف میں اپنے بچوں کی جس خوبصورتی سے تربیت کی, تعلیم سے آراستہ کیا, ان کو تمام چیزوں سے آراستہ کیا, تو یہ ایک فرض شناس خاتون کی بڑی نشانی ہے. رول ماڈل کے طور پہ آج کی خواتین کو, لڑکیوں کو, بچیوں کو دیکھنا چاہیے کہ محترمہ کی زندگی کیسی تھی, اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہیے, اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میرا یہی پیغام ہے تمام نوجوانوں کو بھی کہ سیاست ضرور کریں, سیاسی لوگوں کے ساتھ ضرور اپنا انفلوئنس رکھیں, ضروری ہے, کمپلسری ہے, ڈیموکریٹڈ کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں, لیکن ایک پیج پہ رہیں اور پاکستان کے لیے سوچیں. صحیح, بہت 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 خوبصورت آپ نے میسیج دیا. اور مجھے پروفیسر بریک کا کہہ رہے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں جی, آپ نے کہیں نہیں جانا, تم سے پاکستان نشریات جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید. بے نظیر صاحبہ کو ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں, تم سے ہے پاکستان نشریات, اور آپ کی 27 دسمبر پر ہر سال پاکستان پیپلز پارٹی اور پورے ملک میں آپ کو اور آپ کی سروسز کو ٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. آپ نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی, آپ کی فیملی کی, اور پھر آپ نے جام شہادت نوش کیا. آپ کی آج لیگیسی جو پاکستان میں سیاست کی, اس کو یاد کیا جا رہا ہے. اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا معتبر نام ہے, بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں اہل کراچی میں. محبوب احمد ابائی صاحب نے جوائن کیا, بہت شکریہ سر. محبوب ابائی صاحب, آپ نے بھی ٹائم دیا. آغاز کرتے ہیں. ابائی صاحب, آپ کن الفاظ میں یاد کریں, ابھی آپ نے جوائن کیا ہمیں تھرڈ بریک میں, کس طرح بے نظیر صاحبہ کی زندگی پر آج ہم بات کر رہے ہیں, ان کی شخصیت, پھر ان کی جو جمہوریت کے لیے قربانیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں محترمہ بے نظیر صاحبہ اس خطے کی, ایشیا کی بڑی خاتون تھی, جس نے اسے اپنا کتاب لکھا ہے ایشیا کی بیٹی, ڈاٹر آف ایسٹ.
تو اس حوالے سے محترمہ کو جو سیاست حصے میں ملی اپنے والد صاحب کی طرف سے ایک لیگیسی ہے. ابھی بلاول تک میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ خود ان کا انٹرویو میں بھی ہے کہ وہ خود پڑھنا لکھنا چاہ رہی تھی اور اس قسم کی اس کی سوچ تھی، لیکن بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد جو ڈکٹیٹر جنرل ضیاء نے جو ظلم کیا بھٹو صاحب کے ساتھ، جو ان کو پھانسی دی گئی، اس کے بعد محترمہ کو اچانک جو ہے نا یہ سیاست میں آنا پڑا، اور وہ سیاست میں بھی اس طریقے سے آئی. لیکن یہ تھا کہ بھٹو کو جیسے پہلا بچہ ہوتا ہے نا، وہ سب اس میں ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں. تو بڑی بیٹی تھی تو اس حوالے سے بھٹو صاحب کو بہت پیاری تھی، اور پھر انہوں نے خود دیکھا ان میں جو چیزیں تھیں. تو باہر جہاں بھی جاتے تھے کانفرنس وغیرہ انڈیا میں بات کرنے گئے، ڈیل کرنے گئے یا کچھ بھی حوالے سے، تو ان کو لے کے جاتے تھے. ان کو ساتھ کانفرنس میں میٹنگز میں بٹھاتے تھے. ان کو پتہ تھا جیسے چھٹی ہے سو کام کرتی ہے بھٹو صاحب کو، وہ محسوس کر چکے تھے کہ بھائی میری وارثی یہ بنے گی. نہ انہوں نے مرتضیٰ بھٹو کو یا شاہ نواز بھٹو کو نامزد نہیں کیا، محترمہ کو کیا. اور اس کے بعد ایک عورت ہونے کے بعد جو اسی عمر تھی، جوانی کی عمر تھی، اس عمر میں جیل میں جانا، اس بیٹی کو پتہ ہو کہ میرے باپ کو پھانسی مل رہی ہے. ایک اچانک موت ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بہادر عورت تھی. نہ صرف یہ، میں کہتا ہوں نصرت بھٹو بھی، کی والدہ بھی، وہ بھی بہادر تھی کہ اپنے شوہر کی دیکھ رہے تھے ان کو پھانسی آ رہی ہے. آخری ملاقات دیکھیں یا ساری یہ سلسلہ. اس کے بعد ان کو سکھر میں جہاں اتنی گرمی ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو آدمی گھروں میں پنکھے کے نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتا، اے سی سے باہر نہیں نکل سکتا. اس گرمی میں وہ سکھر جیل میں بھی رہی. تو یہ ان کی سیاست میں تربیت تھی، اور اس نے بھٹو صاحب نے تربیت کی. خود وہ پڑھی لکھی خاتون تھی، تو اس کی بہت بڑی جدوجہد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی شہادت تو بالکل ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دور کی جو ہم نے دیکھی بے نظیر، میں سمجھتا ہوں اس کی شہادت جیسے آج کل کے لوگ بھٹو صاحب سے زیادہ جو اس کی قربانی عورت کے حیثیت سے ہمارے معاشرے میں اس کی اور بنا جو وزن ہے قربانی کا، اس کی شہادت کا، میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب سے بھی آگے نکل گئی. بہت سارے بچے ہوتے ہیں نا لیگیسی میں، بھائی آپ چاہتے ہیں آپ اینکر ہیں، آپ کا کل بچہ وہ ہم سے آگے جائے، ٹی وی کا مالک بن جائے، اپنا چینل کھول دے. تو بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں. تو محترمہ میں وہ کوالٹی تھی، وہ ساری چیزیں تھی. انہوں نے ڈٹ کے ماشاء اللہ کا مقابلہ کیا. جلاوطن رہی، جتنا عرصہ جلاوطن رہی وہ خاتون بیٹھی نہیں. اس نے پورے دنیا میں مختلف یونیورسٹیز میں انہوں نے لیکچرز دیے، مختلف ایشوز پہ لیکچر دیے، سیاست پہ، سماجیات پہ، عورتوں کے حقوق کے لیے، بہت سارے ایشوز پہ. تو وہ دنیا کی مانی، میں تو صرف ایشیا کی نہیں، میں تو اس کو دنیا کی مانی اعلیٰ پائے کی خاتون سمجھتا ہوں. محبوب بھائی صاحب نے کیا خوبصورت جملے کہے کہ میں بے نظیر صاحبہ کو پوری دنیا ورلڈ کی، خود انہوں نے خود کو ایشیا تک رکھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی وفات کے بعد دنیا نے اس کو قبول کیا ہے کہ یہ دنیا کی بڑی پائے کی خاتون. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات کی. ایک کال لینا ہے بھائی صاحب. ڈپٹی میئر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سلمان عبداللہ مراد صاحب نے. سر خوش آمدید کہیں گے میئر صاحب. جی جی ویلکم. سر 27 دسمبر جب آتا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے بے نظیر صاحبہ کی سروسز، اور پھر جس طرح ان کو پنڈی میں شہید کر دیا گیا. ایک ڈکٹیٹر کو وہ للکارتی رہیں، اور پھر اس للکار کے دوران آپ ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں. آپ کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں، اور پھر آپ شہادت کو بہتر سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کے والد بھی جمہوریت کے لیے شہید ہوئے ہیں اہل کراچی میں. جی بی بی صاحبہ ایک عظیم لیڈر تھے، ایک عظیم ہستی تھے، اور ان کی شہادت کا پورے پاکستان یا پوری دنیا میں بنایا گیا ہے. وہ ایک عظیم ہستی تھی، اور اس کی شہادت کے بعد آپ دیکھیں کہ اس ملک میں کتنا بڑا نقصان ہے. سیاسی گلہ پیدا ہوا. اس کے بعد مرد اور آصف علی زرداری نے جس طرح
पाकिस्तान टप्पे का नारा लगाकर इस पाकिस्तान को मजबूत किया और उनकी शहादत के दिन पाकिस्तान किस कंडीशन में था, तो एक बहुत बड़ा सानिया था, एक बहुत बड़ी हस्ती, एक माँ। और मुझे वो दिन याद है जब मेरे वालिद साहब शहीद हुए तो बीबी साहिबा ने मुझे बुलाया, दी, तसल्ली दी, जो हौसला दिया। आज उस काम पे हैं तो एक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कुर्बानियों की वजह से आज जमहूरियत मुस्तहकम हो रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान की इस्तेकाम आया, तो ये एक बहुत बड़ा सानिया है जिसे हम अब तक बुला नहीं सकते। ये भी बताइएगा सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, वक्तन ब वक्तन सियासत के बोने मैं कहूँगा उनको, वो तनकीद किया करते थे उस वक्त बेनज़ीर साहिबा पर, फिर देखा हमने कि वो खुद शर्मिंदा हो गए और वो सियासत भी छोड़ गए, तनकीद करना भी छोड़ गए। तो इतनी बड़ी ख़ातून रहनुमा का पाकिस्तान में सियासत करना, क्योंकि अक्सर ख़वातीन के हमने सुना है कि मर्दों का मुआशरा है, यहाँ पे सियासत करना बड़ा मुश्किल है ख़वातीन के लिए। फिर बेनज़ीर साहिबा पर तनकीद हुआ करती थी, आपको याद है उनकी तस्वीरें फेंकी गई, बहुत कुछ उन्होंने ज़िंदगी में फ़ेस किया, अपने भाइयों के जनाजे उठाए, क्या कहेंगे? देखिए वो एक अजीम लीडर थी, उन्होंने बहुत दुख देखे, बहुत मुसीबतें काटी इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, गरीब अवाम के लिए। जब उनके वालिद साहब को, भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो उनके साथ किस तरीके से रवैया रखा गया, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, जेल काटी, उन्होंने जद्दोजहद करके इस मुकाम पर पहुंचे। उन्होंने बहुत सी मुसीबतें देखी, दो भाई शहीद हुए, वालदा पे सख्तियां बर्दाश्त की, हजारों कारकुन शहीद हुए, मगर उन्होंने डटकर इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, गरीब अवाम की हुकूक की बालादस्ती के लिए जंग लड़ती रही और जाम शहादत नोश की। तो उस जैसी लीडर सदियों में पैदा होती हैं और उन्होंने अपने मुखालफिन को, आज उनके मुखालफिन भी आज उनकी तारीफ करते हैं। तो ये अजीम हस्ती थी। अगर पाकिस्तान पीपल, हमें तो फक्र है कि हमारी वो लीडर थी, हम उनके वर्कर हैं और उन्होंने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क की उनकी फैमिली ने दी। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस मुल्क में गरीब अवाम के लिए, जमहूरियत की मुस्तहकम कुर्बानियां दी हैं। कोई दूसरा लीडर है आपके जो अपने जवानों के ऊपर हमला किया, मगर ठीक है, आपकी तरफ हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब डिप्टी मेयर ने अपना कीमती वक्त दिया और मौक़िफ़ दिया बेनज़ीर साहिबा की शहादत के हवाले से आपने में ज्वाइन किया। साहिमा आगा, आप एक ख़ातून रहनुमा है और इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं, वाकई मुश्किलात हैं ख़वातीन के लिए सियासत में, या कि अब बेनज़ीर के बाद इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब ख़वातीन भी सियासत कर सकती हैं और उनको कोई मुश्किलात का सामना नहीं होता? तनकीद अपोजिशन अक्सर करती है। बिल्कुल, ये पहले था, लेकिन जब मोहतरमा ने ये चीज़ें की, जैसे बिलावल भुट्टो साहब अपनी स्पीच में अक्सर कह रहे होते हैं कि बीबी का जब वो वज़ीर आज़म बन रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि खातून वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, हमारे मर्दों के माशरे में खातून इलेक्शन नहीं लड़ सकती, खातून जो है वो जज नहीं बन सकती, शरीयत कोर्ट के जो है वो जज नहीं बन सकती। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बड़ी जिद्दोजहद की है और वाकई मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और कोई जमात ख़वातीन को इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज़्ज़त नहीं देता जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है, क्योंकि मैं खुद इसकी गवाह हूँ। मुझे हर जगह इज़्ज़त मिलती है और इस प्लेटफॉर्म से मैं जहाँ जाती हूँ, मैं आपके पास भी आती हूँ तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। तो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मोहतरमा ने उसे नामुमकिन नहीं बनने दिया और उस चीज़ को ख़त्म करके औरतों के लिए एम्पावर करने के लिए उन्होंने पे दर पे बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए जिससे औरतें एम्पावर हुई और आगे आई। और इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत सी ख़वातीन हैं जो लीड भी कर रही हैं और आगे भी हैं। सबसे बड़े तो हमारी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा हैं, वो माशाल्लाह बहुत आगे हैं। फिर अदी फरियाल तालपुर साहिबा हैं जो लीड कर रही हैं विमेन विंग को पूरे पाकिस्तान में। तो उनकी क़यादत में हम सब जो हैं वो एक तहफ़्फ़ुज़ भी महसूस करते हैं और फील करते हैं। कभी वो ये नहीं, उनके साथ मिलने का कभी फुकदान नहीं रहा
کہ کبھی ان کے ساتھ ہم نے کہا ہو کہ ہمیں آپ سے بات کرنی ہے, ہمیں آپ سے ملنا ہے, اور کبھی ہمیں یہ مشکلات پیش آئی ہو کہ نہیں, یا کوئی ہرڈلز ہوئی نہیں, وہ ہمیشہ عوام میں اسمبلی میں بھی آتی ہیں, سب سے بات کرتی ہیں. آپ فریال تالپور صاحبہ کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے جی بالکل, یہ تو بڑا بربریت والا خواتین کے ساتھ ناروا سلوک رہا ہے, مطلب وہ دوسری پارٹیز کا رہا نا, ہماری پارٹی سے ہمیں دیکھا جب بھی اقتدار میں آئے ہیں خواتین کی رسپیکٹ کی ہے, لیکن بعض لوگ جب بھی اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے خواتین کو ہی اٹھایا, پہلے وہ مریم بی بی کو بھی ان کے ساتھ بھی ایسا کیا, پھر فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ وہ عید کی رات کو دیکھیں, یہ کوئی کہاں کا انصاف ہے کہ ان کو بغیرتی دور میں بیگم نصرت بھٹو ان کو لے کر گئے, جو تشدد کیا وہ آج بھی اس کے فوٹوز ہیں اور ریکارڈ پر ہیں یہ چیزیں, سر پھاڑے اس. اچھا یہ نواب شاہ کی جو آخری لاسٹ اسپیچ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سیاسی مدرسے ہیں وہ بچوں کو اسلام نہیں سکھاتے, وہ بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بم کس طرح بنانا ہے, عورتوں کو کس طرح مارنا ہے, بچوں کو کس طرح مارنا ہے. تو ان کا دیکھیں نا کہ وہ باہر تھیں تب بھی ان کی نظر ہر چیز پہ تھی, تو ان کی یہی ایک بہت بڑی جو ہے کامیابی تھی کہ وہ باہر رہ کے بھی پاکستان کا سوچ رہی تھی, اور پاکستان میں آنے سے پہلے ان کو یہ چیز پتا تھی کہ میں پاکستان میں جاؤں گی اور میرے ساتھ یہ حادثہ ہونا ہے, پتا تھا ان کو, پھر بھی وہ پھر بھی آئیں. دیکھیں نا یہ محبت تھی نا ان کی, ہاں بہادری تھی سر, محبت. یہ رشید صاحب آپ چونکہ سینئر ہیں اور آپ تو آپ دیدہ ہو گئے تھے پہلے فیز میں, بے نظیر صاحبہ آج ہم میں نہیں ہیں, لیکن ان کی باتیں, ان کی یادیں, اور انہوں نے جو قربانیاں دی, جو خواتین کے لیے کام کیا, ان کو یاد کیا جا رہا. میں آپ کے پاس آتا ہوں, ذرا ڈاکٹر صاحب کو ہم فری کریں. ڈاکٹر سراف سر نے جوائن کیا, خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر صاحب. بڑی مہربانی ساجد بھائی. ڈاکٹر صاحب 27ویں برسی بے نظیر صاحبہ, 27 دسمبر جب آتا ہے تو بے نظیر صاحبہ کی برسی منائی جاتی ہے. آج 17 سال ان کو ہو گئے, آپ ہم میں نہیں ہیں لیکن آپ کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانی دی اور بہت کچھ فیس کیا آپ نے اپنے بھائیوں کے لاشیں بھی اٹھائے, آپ ننگے پیر ہاسپٹل پہنچی, تو بڑا ظلم ہوا ہے سر بے نظیر صاحبہ کے ساتھ. اور پھر وہ خاتون چلتی رہیں, ٹریول کرتی رہیں, لڑتی رہیں, لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئیں, کیا کہیں گے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو قربانی دی, جو اس ملک کے جمہوریت کے خاطر انہوں نے اسٹرگل کی, اس کی مثال پاکستان کے اندر یا میرے خیال میں دنیا میں بھی نہیں ملتی. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایسے ریکارڈ قائم کیے, میرے خیال میں رہتی دنیا تک کوئی ان کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتا. پہلی خاتون وزیر اعظم اسلامی ملک کی, انہوں نے یہ ایک سمجھیں کہ ریکارڈ قائم کیا جو تا قیامت تک میرے خیال میں کوئی نہیں توڑ سکے گا. کوئی اور عورت بنی تو اس کا دوسرا نمبر ہوگا, پہلے نمبر پہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو سیاسی مخالفین تھے وہ بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور اب بھی دیکھیں پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ سیاست میں خواتین میں رول ماڈل ہے. اور ایون امریکہ کے پرائم منسٹر جو ہیں, پریزیڈنٹ امریکہ کے یا بہت سارے ممالک کے پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرف جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہم نے بھی بہت اچھا وقت گزارا. ان کی ہم نے سیاست کی, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی, اور پارلیمنٹ تک پہنچے. ہلو جی 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 جی, پارلیمنٹ تک ہم پہنچے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر خوش قسمتی سے میرا جو تعلق ہے وہ بھی لاڑکانہ ڈویژن سے ہے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ یہ جو مزار ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مزار, وہ بھی گڑی خدا بخش میں ہے, اور وہ بھی لاڑکانہ ڈویژن میں ہے. تو ہمارا ان کے ساتھ بہت ہی قریبی رابطہ ہوتا تھا. جب میں جنرل سیکرٹری تھا, ضلع جیکاباد کا پریزیڈنٹ تھا, جب اپوزیشن کا دور تھا, تو محترمہ بے نظیر بھٹو یوں ہی چلے جاتے تھے, بالکل فری بیٹھی ہوتی تھی, اور ہمارے پورے پارٹی کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی. یہ ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک صاحب چونکہ ان کا تعلق میڈیا سے تھا, اسی ٹرانسمیشن میں وہ کہہ گئے کہ جو ایکسس بے نظیر صاحبہ نے دیا تھا عام آدمی کو, اب وہ بلاول صاحب نہیں دے رہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟
नहीं, मैं नहीं, आवाज कटी आपकी है, पूरा सवाल नहीं सुन सका। क्या बिलावल साहब भी आम आदमियों से मिलते हैं? उन आम आदमी की रसाई है बिलावल साहब तक? देखिए, बात यह है कि यहाँ पर लड़काना में बिल्कुल है, अपने हल्के के लोगों के साथ मिलते हैं, लेकिन बीच में आपको मालूम था कि अमन अमान की सूरत हाल और इज्जत सराय खानदान के साथ जो हालात गुजरे, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब जब आपको पता है कि पाकिस्तान वापस आई जिला वतनी खत्म करके, तो अभी आप ये देखें कि इस्लामाबाद के अंदर जो छोटा सा ऑपरेशन हुआ है तो सब सीख रहे हैं। हाँ। और ये पता नहीं वो क्या क्या पेश कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि पता नहीं कितनी जो है वो लाशें हमारी जो है गई है, और वो साबित एक भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने अपनी आंखों से, आपने देखा कराची के शहर के अंदर, आपको पता है कि वहां पर शारा फैसल पे 280 लोग एक जगह शहीद हो गए, और एक आदमी भी वहां से नहीं भागा, और वहां पर लोग खड़े रहे। ये होती है एक वर्कर जो होते हैं, जो के पार्टी के ट्रेंड होते हैं, जो कि जेलें काटते हैं। अब इसमें आपको मालूम है कि उनकी वो जो ट्रेनिंग थी, जो अभी गए उधर इस्लामाबाद, शायद वो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, हमें भी उनसे हमदर्दी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि उसके बावजूद बम धमाके के बाद भी एक आदमी नहीं भागा, और मोहतरमा बेनजीर को सेफली वहां से रेस्क्यू किया, और उसके बाद 700 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी थे, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब बिलावल हाउस उनको पहुंचाया गया, तो 5:30-6 बजे उठ के फिर वो सबके पास वहां पर सही, ठीक, हॉस्पिटल में गई, और जो वर्कर थे उनके जो शहीद हुए उनके घर गई, और बहुत सारे ऐसे लोग थे बेचारे जिनकी पहचान भी नहीं की जा रही थी, बाद में पता चला, जिनकी अभी सबकी तदफीन वो वहां पर शोदा कब्रिस्तान जो है गरी खुदा बख्श में, वहां पर तदफीन हुई। अब हम भी जब भी जाते हैं, हाँ, तो उनको भी सराजे पेश करते हैं, उनकी कब्रों पे भी जाते हैं, और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की कब्र पे भी जाते हैं, मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो। इवन मैं ये कहूंगा कि जो जुल्म और बर्बरियत जिस तरह मादरे जमहूरियत बेगम नसरत भुट्टो साहबा के साथ हुई, वो अपनी आंखों से उन्होंने अपने हस्बैंड, अपने सही, मुमकिन है राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। डॉक्टर साहब से बहुत शुक्रिया आपके सर, कीमती वक्त का, आपने कीमती वक्त दिया। जी रशीद साहब, उन्होंने बताया कि बड़ा जुल्म हुआ, और मादरे जमहूरियत नुसरत भुट्टो का भी जिक्र कर गए। जी डॉक्टर साहब, बहुत वाक़ई जुल्म हुआ, क्योंकि उनके कत्ल पे भी अगर मैं ये कहूँ कि उसके हौसले ख़ता हो गए थे मुशर्रफ के, उसने तो गलत फहमी में इजाज़त तो दे दी थी आने की, लेकिन जब यहाँ समंदर देखा तो वो कांपता रहा, उसकी सोच कांपती रही कि मैं क्या करूं। उसके बाद उसका ये काला वजीर आला जो बिठाया था, अरबाब रहीम, गैर पार्लिमानी अल्फाज से चले, दिल दुखता है, वो इस काबिल भी नहीं था। वो हमारे इलाके का है, हमारे इलाके का है, वो इस काबिल भी नहीं था कि वो वजीर आला बने। वो इसलिए उसको रखा कि वो इस्तेमाल हो रहा था, उसको इस्तेमाल किया बेनज़ीर साहबा पे हमला कराने का, ये बम ब्लास्टिंग कराने का। लेकिन वो बहादुर थी, उसके कारकुन बहादुर थे। उसके बाद उसको फिर मुशर्रफ ने कहा कि अभी वापस चली जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है, तारीख का हिस्सा है, लेकिन उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। ये जब कारसास का जो उसके बाद ब्लास्ट हुआ था, हाँ, उसके बाद कहा कि अभी वक्त है, वापस चली जाओ, लेकिन उसने कहा नहीं जाऊंगी। उसके बाद पिंडी में जो दोबारा यह कराया गया, तो मैं ये अर्ज कर दूं कि भाई बेनज़ीर साहबा जैसा दिमाग अल्लाह ने उसको सोच दी कि मैं वज़ीर आज़म तो बन गई, अब मेरे गरीबों मिस्किनों का क्या होगा, वो मुझसे कैसे मिलेंगे, वो मुझसे कैसे मुलाकात कर पाएंगे, वो कैसे मुझे दरख्वास्तें देंगे अपनी
मजबूरियों की, नौकरियों की या तो उसने प्लेसमेंट बैरो खोला, ठीक है, कि गरीबों की आराम से मुझ तक रसाई हो जाए। और उस पे भी खातून बिठा दी, प्लेसमेंट बैरो पे भी खातून बिठा दी, और उसको इतने इख्तियारात दे दिए गए कि कोई भी मिनिस्टर आए या कोई भी आए, सही, अगर वो सिफारिश लेकर आए या कुछ करे तो उसको भी बाहर धक्के देकर निकाल क्या सकते बात हो। है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की। मैं आगे बढ़ जाऊंगा। भाई साहब, कत्ल हो गई, बेनज़ीर साहिबा शहीद हो गई, लेकिन मुअम्मा आज तक बना हुआ है उनके कातिलों का। कहाँ पहुँचा वो केस? लोग पूछते हैं बेनज़ीर साहिबा, फिर उससे पहले भुट्टो साहब, जितने भी पॉलिटिकल ये असोसिएशन हुए हैं, चाहे वो लियाकत अली खान का हो, वजह क्या है? कानून, भुट्टो साहब का, मोहतरमा का जो कत्ल है, जो भी पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल जो कत्ल हुए हैं, जितने भी हुए हैं, तो हम तो तारीख पढ़ते हैं तो उसमें तो ये भी है कि भाई कायद आज़म से लेके फातिमा जना से लेके लियाकत अली खान मतलब से लेके वो कदावर शख्सियात जितनी भी हैं, बिल्कुल। तो ये तारीख में होता है, वो जहाँ से वो होता है वो बड़ी ताकतवर चीज़ें होती हैं, उनको छुपाना पड़ता है, छुपाते हैं, बहुत मुश्किल से ये चीज़ आती है। एक ये है कि भुट्टो साहब का रिसेंटली जो अदालती कत्ल हुआ, और हम इतना अरसा 45 साल कहते रहे कि भुट्टो शहीद है, वही अभी भुट्टो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये एक अदालत ने 45 साल के बाद जो है ना, ये माना कि ठीक है, भुट्टो का कत्ल जो था अदालती कत्ल था, ये जुल्म हुआ है। उन्हीं के जज ने आके बोला, उन्हीं के, हाँ, जज के आने वो नाम। तो ये है, तो मोहतरमा का भी जो कत्ल है, मैं समझता हूँ उसके लिए भी एक वक्त आएगा, एक ऐसा जज आएगा, ऐसी एजिटेशन चलेगी कि उनके भी कातिल बिल्कुल सामने आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से और आसिफजादा साहब से, बिलावल का फ्यूचर है, अभी नौजवान है, उनसे ये उम्मीद करता हूँ, ज़ाहिर वो बेटा है, तो आइंदा वक्त में जैसे भुट्टो साहब का जो माजी में कत्ल आगे बाहर आ गया, इस तरीके से बेनज़ीर साहब का भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। जिस तरीके से उसको बेदर्दी से फेक शहीद केसेस किया, का रुझान मुल्क में नया नहीं है, गया, जिस तरीके से शहीद किया गया, ये सिंध को पिंडी की तरफ से दूसरी लाश मिली है, भुट्टो साहब को जिस तरीके से कत्ल कर दिया गया, उसको बच्चों को तदफीन किस तरीके से की गई, ये एक बहुत लम्हा फिक्रिया है। जिस तरीके से मोहतरमा को शहीद किया गया, न सिर्फ मोहतरमा को, आप जहर दे के शाहनवाज को शहीद किया गया, अपना मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद किया। मैं तो कहता हूँ जिस तरीके से मैं हिम्मत देता हूँ अमन नुसरत भुट्टो को, जिन्होंने शोहर की शहादत देखी, बड़ी उनकी बेटी की शहादत दी, दोनों बेटों की शहादत देखी, इस दुख में उसकी भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं उसको भी जदोजहद में वो फोत होगी, मैं उसको भी शहादत का रुतबा देता हूँ। वो भी जदोजहद में जो भी सियासी कारकुन सफ़र में होते हैं, हम उसको कहते हैं भाई वो शहीद है, तो उसको भी बना इस तरीके से। तो पूरा ख़ानदान ने किस पार्टी में इतनी शहादतें हैं, हम वर्कर इतनी शहादतें नहीं देते हैं, 2 दिन जेल में जाते हैं, 2 लाठियां खाते हैं तो परेशान होते हैं हमारे घर वाले भी। वो तो देखो भाई, सबसे ज़्यादा तो कुर्बानी शहादत की है ना, गाजी से बढ़ के शहादत की है ना, कि भाई वो शहीद हो गए, ये दुनिया छोड़ के, खूबसूरत दुनिया छोड़ के चले गए। तो इतनी बड़ी कुर्बानी किस पार्टी में, पाकिस्तान की कौन सी ऐसी पार्टी है? यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। भुट्टो साहब से लेके, जो भुट्टो साहब के विजन था कि मैं पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचाऊंगा, मैं समझता हूँ अभी तक भले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, अभी सिंध में भी है, लेकिन अभी भी हमारा विजन है कि नहीं, हम इस्टेब्लिशमेंट और जो इस किस्म की सियासत के मुखालिफ हैं, उनको नाकाम करके हम जो भुट्टो का विजन था
پاکستان کو انٹرنیشنل لیول تک پہنچاؤں گا، اس بنا غربت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اور ساری جو فیسلٹیز ہیں جو دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے، اب ہم پیچھے جا رہے ہیں، وہ دن بدن دنیا آگے جا رہی ہے، پاکستان ہم پیچھے جا رہے ہیں، تو وہ وین ابھی تک ہے. تو اس کو جو محترمہ کی قربانی ہے، بھٹو فیملی کی قربانی ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ گڑھی خدا بخش ایک قبرستان نہیں ہے، وہ بالکل ساری فیملیز ادھر ہیں. وہ تو دیکھیں تو اب سب فیملیز ادھر بنا ہے، تو اتنی بڑی قربانی ہے کس کی ہے پاکستان میں. تو اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کتنی قربانی دی ہے ایک عورت، اور پہلی وزیر اعظم بھی بنی، اور جدوجہد بھی کی، اور جس طریقے سے کارکنوں سے ملتی تھی، پیار کرتی تھی. 18 اکتوبر کے بعد بھی آپ نے بھی سب نے کہا کہ وہ فلم اپنا ہاسپٹل چلی گئی، گھروں میں گئی ان کارکنوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اور اس کے منع کرنے کے باوجود وہ پھر پنڈی جاتی ہے. اس کو میسیج تھا، کلیئر میسیج تھا کہ بھائی آپ کو شہید کر دیا جائے گا. اس کو بولا مجھے شہید بھلے کر دو، لیکن میں عوام میں رہوں گی، عوام شہید بھی ہوں گی، عوام کے بیچ میں ہوں گی. بہت خوبصورت، بڑی بہت خوبصورت. بھائی صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں نا. ایک لاسٹ بریک ابھی ہے، ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں سر، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید. تم سے ہے پاکستان اسپیشل نشریات جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں بے نظیر صاحبہ کی سروسز پر، اور بالکل ہم اب اختتامی مراحل میں ہیں. بے نظیر صاحبہ کے لیے بیسٹ وشز ہیں، اور وہ جام شہادت نوش کر دیں، اور آپ مشعل راہ ہیں آنے والے سیاستدانوں کے لیے، بچے بچیوں کے لیے. اسی پر ہم آگے بڑھاتے ہیں. اور بے نظیر صاحبہ نہ صرف ہر ماں، بہن، بیٹی، جو دیگر کرداروں میں آپ منسلک تھیں، آپ نے وہ بھی بخوبی نبھائے. بھائی صاحب کنٹینیو کیجیے گا، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو ہم نے انٹرپٹ کیا تھا. تو رشتے بھی تو بے نظیر صاحبہ نے بخوبی سر انجام دیے، اور مجھے یاد ہے بی بی صاحبہ جیل میں آصف علی زرداری سے بھی ملنے جایا کرتی تھی. جی بالکل. محترمہ نے جو ایک بیٹی کی حیثیت میں اس نے خود منوایا کہ باپ کی سیاست کو لے کے چلی کس طریقے سے، ایک ماں کی حیثیت میں، بیٹی کی حیثیت میں اپنی والدہ کو لے کے چلی، ماں کی حیثیت میں اپنے بچوں کو لے کے چلی، ان کو تربیت دی. جب آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے تو بلاول کو اور آصفہ کو، بی بی کو یا بختاور کو ان کو لے کے جاتی تھی. وہ 2 4 6 سال کے عمر کے بچے تھے تو ان کو بھی لے کے جاتی تھی. ان کو بھی یہ کہ شعوری طور پہ بھائی ہم سیاست کر رہے ہیں، اور آپ کے والد صاحب جو ہیں جیل میں ہیں، اسی جیل میں نہیں، ان کی یہ قربانی ہے اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے، اس پاکستان کی بہتری کے لیے وہ جیل میں گئے ہوئے ہیں، ان کی یہ قربانی ہے. تو وہ یہ بھی ان کی بلاول صاحب کی تربیت تھی. تو میں سمجھتا ہوں جیسے محترمہ کو ورثے میں چیزیں ملی نا، وہی اس نے ٹرانسفر کی بلاول کو، آصفہ کو، بختاور کو. تو آپ دیکھیں گے اس چھوٹی سی عمر میں جب بلاول باہر پڑھتا تھا، ابھی پڑھائی اس کی شروع تھی تینوں بچوں کی، تو والدہ کی جیسے محترمہ کو حصے میں سیاست ملی، اسی طریقے سے ہی بلاول صاحب کو اور آصفہ کو بھی ملی. ابھی وہ پڑھ رہے تھے تو ان کے بعد ان کی وہ شہادت ہوئی. وہ بچے تھے، ان کو لے کے آئے، تھوڑے ٹائم میں ان کو پھر چیئرمین کا عہدہ دے دیا، اور اس کے بعد بھی اس کی تربیت پڑھائی شروع تھی، چلتی رہی، اور وہ اپنی سیاست کو، اس چیز کو، والدہ کی چیزوں کو، اپنے نانا کی جدوجہد کو لے کے چل رہے ہیں. غازی صاحب کو ہم لائن پہ لینے. غازی صلاح الدین صاحب نے جوائن کیا، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، متعدد بار اپنے ملک کی سیاست. غازی صلاح الدین صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. تھینک یو بھائی، تھینک یو سر. 27 دسمبر ہم ٹریبیوٹ کر رہے ہیں بے نظیر صاحبہ کو اور ان کی سروسز. آپ 2 بار فارمر وزیر اعظم رہی پاکستان میں، آپ نے متعدد مشکلات دیکھی، جمہوریت کے لیے آپ کی بڑی قربانی ہے، اور آج جمہوریت پھل پھول رہی ہے تو غالباً یہ بھی کریڈٹ بے نظیر صاحبہ کو جاتا ہے. 27 دسمبر کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں آپ بے نظیر صاحبہ کو؟ میرے خیال میں ایک بہت بڑا سانحہ تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا 27 دسمبر.
اس سانے نے پورے پاکستان کو جو ہے وہ ہلا جلا دیا تھا. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ بے نظیر بھٹو کی اس طرح جو ہے وہ اینڈ ہوگا. وہ ایک بہت بہادر لیڈر تھی اور میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے اور میں اس کی زندگی کا پہلا سیاسی فیصلہ میری ایس پی ایس ایف کی چیئرمین شپ کا فیصلہ تھا جو اس نے 70 کلفٹن میں کیا اور اس کی اسپیچ تھی دس از مائی اون ڈیسیشن, دس از مائی ڈائنامک ڈیسیشن, دس از مائی فرسٹ ڈیسیشن, فرسٹ پولیٹیکل ڈیسیشن. میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ شفاف کے تمام گروپوں کو, پی ایس ایف کے تمام گروپوں کو ختم کر کے بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے چیئرمین نامزد کیا. اور اس کے بعد میں مسلسل بے نظیر صاحبہ کے ساتھ رہا پوری سندھ کے دورے میں, اور میں نے ہی شہزاد پور کے جلسے میں یہ نعرہ دیا تھا, بھٹو کی تصویر, بے نظیر, بے نظیر. محترمہ ایک بہت بہادر لیڈر تھی. ہم لوگ جس وقت سندھ کے دورے پر جاتے تھے تو ہر جگہ پر رکاوٹیں ہوتی تھیں اور اس وقت کی حکومت جو ہے وہ مارشل لا تھا. آج مارشل لا نہیں ہے, آج تو کنٹرول جو ہے وہ مارشل لا ہے یا کنٹرول ڈیموکریسی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں, جس کا جو ہے وہ جس کی پیشن گوئی جو ہے وہ شاہ مردان شاہ پیر پگارا نے کسی وقت میں کی تھی کہ پاکستان میں کنٹرول جمہوریت آئے گی, کنٹرولڈ مارشل لا آئے گا. تو وہ آج تو وہ ہے, لیکن وہ اس زمانے میں ایک ننگی جاریت, ننگی فسطائیت اور اوپن مارشل لا تھا. کوٹیں بند تھیں. بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ خیرپور سے واپس کر دیا گیا. ہم جب آئے تو مجھے اریسٹ کر دیا گیا, مخدوم خلیق کو اریسٹ کر دیا گیا. میں 5 سال تک مختلف مراحل پر جیل میں رہا, ہائی جیکنگ میں جیل میں رہا, شیرین سمرو کیس میں رہا. محترمہ بے نظیر بھٹو جب بھی گرفتار ہوتی تھی مجھے گرفتار کر لیا جاتا تھا. بیگم نصرت بھٹو کو قذافی اسٹیڈیم میں لاٹھی ماری گئی, اس میں مجھے گرفتار کر لیا گیا. تو ہر موقع میں مجھے گرفتار کر لیا جاتا تھا کیونکہ میں پی ایس ایف سندھ کا چیئرمین تھا. محترمہ کو میں نے ذاتی طور پر, میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی رہا, لیکن وہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, میں 14 ایئر اولڈ میری ایج تھی اور میں 9th میں پڑھتا تھا. لیکن محترمہ کے وقت میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس وقت جوان تھا اور شادی میں نے نہیں کی تھی, لیکن میں بھٹو فالوورز تھا. بھٹو فالوورز کے طور پر ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے, میرے دوستوں نے جانوں کے نذرانے دیے, شفاف کے لوگوں نے, اور کوڑے کھائے اور بڑی اذیتیں برداشت کی. میں خود اس وقت جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جا رہی تھی تو میں سکھر جیل میں پھانسی گھاٹ میں تھا. تو ہم نے تو بڑی اذیتیں جو ہے وہ جھیلی. آج کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے تو کوئی اذیت نہیں برداشت کی, کوئی جیل نہیں دیکھی. یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. لیکن کیونکہ آج بے نظیر بھٹو کے کو ٹریبیوٹ دینے کا وقت ہے, ہم کوئی تلخی نہیں کرنا چاہتے. آج کے موقع پر ہم محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں, اگر سوری گائے سلاجی صاحب, چونکہ آپ سینئر ہیں نا تو پھر آپ کا ٹائم اور آپ کی موجودگی کا فائدہ بھی تو اٹھانا ہے نا. آپ نے کہا منزل تو بلاول کو ملی نا سر. نہیں, میں بلاول کی بات نہیں کرتا کیونکہ پاکستان اور برے صغیر کی تاریخ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ خاندان میں منتقل ہوتی ہے, وراثت نہیں ہے. یہ خاندان میں, آپ اندرا گاندھی کے خاندان میں دیکھ لیں, شیخ مجیب الرحمان کے خاندان میں دیکھ لیں, اس طرح یہ جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ جرمز کی طرح ہوتی ہیں جو وہ ایک خاندان میں منتقل ہوتی ہیں. تو بلاول تو محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ہے وہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ والد صاحب کا بھی اس پر اثر ہے نا بھائی, آصف علی زرداری صاحب کا. تو وہ دو چیزیں ساتھ لے کر چل رہا ہے نا, ایک تو لائبلٹیز بھی لے کر چل رہا ہے اور دوسرا وہ تو یہ کریڈٹ, یہ غازی صلاح صاحب, یہ کریڈٹ بی بی کو نہیں جاتا کہ آج ان کا شوہر, ان کے سر کا تاج آج صدر مملکت ہے پاکستان کا دوسری مرتبہ. یہ تو دیکھیں, نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے نظیر بھٹو کی اتنی بڑی قربانی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کسی صورت میں بھلا نہیں سکتی. آج بھی پیپلز پارٹی کے ووٹ محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے لیے جاتے ہیں. آج بھی پیپلز پارٹی کا ووٹ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نام پر لیا جاتا ہے اور کوئی نعرہ نہیں ہوتا. دیکھیں کتنے سال ہو گئے ذوالفقار علی بھٹو کو, 40 سال 45 سال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ غلط تھا.
اور انہوں نے کہا کہ یہ جوڈیشری مرڈر ہے. ہم تو پہلے روز سے کہہ رہے تھے کہ یہ جوڈیشری مرڈر ہے. کورٹ نہیں مان رہی تھی. 45 سال بعد سپریم کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا, اور قاضی صاحب اس وقت جو ہے وہ چیئر کر رہے تھے اس جو ہے وہ بینچ کو. لیکن بہرحال ہسٹری تو لکھتی ہے نا, ہسٹری تو ظالم ہے, ہسٹری کسی کو بخش نہیں کرتی. تو آج بھی جو کچھ پیپلز پارٹی ہے یا پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے یا پیپلز پارٹی کے پاس جو بیانیہ ہے, پیپلز پارٹی کے پاس جو کچھ ہے, ایسے میں وہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا غازی سلوری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سیما کا تنقید, لیکن میں نے ان کو کہا وہ کریڈٹ تو جا رہا ہے صدر مملکت کے پاس. کیا بالکل, اگر صدر مملکت کریڈٹ کچھ اور لوگوں کو ملا, نہیں کچھ اور لوگوں کو کیسے ملا؟ اور کریڈٹ کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے نا. دیکھیں جہاں فیملی کی بات آتی ہے تو فیملی میں کون بچا تھا پیچھے جو پارٹی کو ہیڈ کرتا؟ تو وہ تو آصف زرداری صاحب ہی بچے تھے نا. اور وہ انہوں نے 11 سال جیل کاٹی, تو وہ کس لیے کاٹی تھی؟ وہ بھی تو جمہوریت کو بچانے کے لیے کاٹی تھی نا. اور اس دوران جو بی بی تھیں وہ بھی کافی دفعہ ملنے جایا کرتی تھی ان سے, بچوں کو لے کے جایا کرتی تھی ان کے پاس. جیسے سر نے کہا کہ یہ ان کی تربیت ہی تو ہو رہی تھی بچوں کی. اور اگر وہ اس کا جھنڈا نہیں اٹھاتے, پاکستان گپے کا نعرہ نہیں لگاتے, تو آج یہ حالات تھوڑی ہوتے. اس وقت جو ماشاءاللہ اوپن ماشاءاللہ تھی, اور آج جو کنٹرول ڈیموکریسی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ بھی تو آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے ہے نا. ٹھیک ہے, آگے بڑھ جاتے ہیں نا. خاص کر صاحب, چونکہ آپ اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں, کن الفاظ میں کیا میسج کیا دیں گے آخر؟ بے نظیر صاحبہ آج ہم میں نہیں ہیں, کیا کن الفاظ میں یاد کریں گے, اور آنے والے بچوں کو کیا میسج دیں گے؟ آج ہم میں نہیں ہے, یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے. اب ہم آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کی بیٹی وہ ہمیں بے نظیر بن کے دکھائے, اور انشاءاللہ تعالی بن کے دکھائے گی. لیکن جو دوسرے بڑے ہیں وہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں. اچھا, تو وہ بہت کچھ بن کے دکھائے گی, اور انشاءاللہ بن کے ضرور دکھائے گی. کنٹرول ڈیموکریسی کی بات کی غازی صاحب نے. ہاں بالکل ہے, بالکل ہے. ہم اس کو چھٹکارا کون دلوائے گا؟ ہم اس کو یہ کہیں کہ سیکنڈ مارشاء اللہ ہے. اچھا, یہ مارشاء اللہ کا روپ ہے. تو پھر اسے کون چھٹکارا دلوائے گا؟ چھٹکارا عوام دلائے گی, اس وقت دلائے گی جب عوام کے اوپر ظلم کے پہاڑ اور گرے. تو وہ کیونکہ یہ جو بھی ہم بیٹھے ہیں, معافی چاہتا ہوں, ہم جو بھی بیٹھے ہیں اس وقت وہ صرف اور صرف اقتدار کے لیے بیٹھے ہیں. ورنہ سچائی اور محبتیں عوام سے اب نہیں رہی ہیں. وہ ان میں ہمارے قائد کی طرح وہ نہیں رہے. اچھا, موجودہ بس موجودہ لوگوں پر آپ چلیں موجودہ لوگوں پر وہ کہتے ہیں نا لائٹر موڈ میں رشید صاحب تنقید بھی کرتے جا رہے ہیں. اب بھائی صاحب آج اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں نا, آج کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی لیگیسی ہے, یہ وہی سیاست ہے جس کا علم بھٹو صاحب نے اٹھایا تھا؟ بالکل, میں اس کو بات کو اسی طریقے سے جیسے بھٹو کا علم محترمہ کے حصے میں آیا, اور محترمہ کا علم جو ہے مشکل وقت میں آصف زرداری نے پارٹی کو آگے لے کے چلے, اور اس کے بعد ابھی نوجوان بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, آصفہ ہیں, ان کے ہاتھ میں وہ علم ملا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ لیگیسی ہے, ایسی لیگیسی ہے کہ بہت سارے لوگ لیگیسی کی وجہ سے
بہت ساری حرکتیں نہیں کر سکتے، جو ان کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ یہ خواہشیں ہوں. جب کوئی لیڈر سیاستدان ہوتا ہے، عام آدمی عام طور پہ چلتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، عام ہوٹلوں پہ چائے پیتا ہے، لیکن کوئی سیاسی بندہ ہوگا، لیڈر ہوگا، اس کو احتیاط کرنی پڑتی ہے اپنی پرسنالٹی اور ذمہ داری. اسی طریقے سے لیگیسی میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی ہماری یہ لیگیسی ہے، یہ ہم نے شہادت لی، ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، جان دے دیں گے. ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے میاں صاحب کو، اپنا عمران نیازی کو، تو ابھی وہی بلیک میلنگ، نافرمانی کی تحریک، دھمکیاں دینا، 2-4 مرتبہ یہ روڈ بلاک کر دیے ہیں. کیا ہے بھائی؟ بھٹو کو تو پھانسی آ گئی، 11 سال 12 سال زیادہ صاحب جیل میں بیٹھے، محترمہ بیٹھی. اسی کوئی سول فرمانی کی تحریک کس کے خلاف چلا رہے ہو؟ اپنے ملک کے خلاف چلا رہے ہو. یہ تو بیوقوفی کے حد ہے، یہ تو غداری کے زمرے میں آتا ہے. 9 مئی کیا تھا بھائی؟ آرمی کے خلاف، وہ بھی غداری، وہ بھی غداری ہے. ایک کالر اسلم شاہ صاحب نے جوائن کیا. سر خوش آمدید کہیں گے شو میں. شاہ صاحب، اسلم صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں؟ اسلم شاہ صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ غالباً اسلم صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی. جی سر کنٹینیو کیجئے گا. آپ اس کو، میں کہتا ہوں وہ غداری ہے، کہہ رہے ہیں کل پی ٹی آئی تو بھٹو صاحب نے سوشل میڈیا بریگیڈ آپ کے پیچھے پڑ جائے گی. تو نہیں، بالکل غداری ہے. ملک کے غدار ہیں ملک کے. جس طریقے سے وہ ادھر سے آتا ہے، لشکر لے کے آتا ہے، ہاں وہ قانون کے مطابق، قانون کے مطابق کورٹ میں وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں یہ غداری کے ذمہ میں آتا ہے. 9 مئی پہ آپ کی انفارمیشن کے مطابق 9 مئی پہ فیصلے ہونا شروع ہو گئے ہیں سر. 12 سال 14 سال سزائیں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو بانی پی ٹی آئی بھی بالا تر نہیں ہے. تو میں وہی کہہ رہا تھا، بانی پی ٹی آئی کو نہیں ہوگی. میں وہی کہہ رہا تھا کہ بھٹو صاحب کو بھی تو آفر آئی نا، آپ معافی لے لیں. مرسی پٹیل سے 2 بار سر، ایک بار نہیں، 2-3 بار ان کو بھی لکھا گیا کہ آپ لکھ کے دے دیں، معافی مانگے. تو بھٹو صاحب نے یہی الفاظ بولے نا کہ بھائی اگر میں معافی مانتا ہوں، کل کیا لکھا جائے گا تاریخ میں، میں تاریخ کے اس میں مرنا نہیں چاہ رہا. اس نے کل بولیں گے بھائی شاہ نواز بھٹو کے بیٹے نے لکھ کے دے دیا، معافی مانگ لی، تو یہ تاریخ کا اس میں نہیں آنا چاہ رہا. تو اس حوالے سے بھٹو نے بڑی قربانی دے دی. پتہ ہو بھائی مجھے پھانسی لگ رہی ہے، پھانسی کو جا کے میں نے چوم کے پھانسی فندہ لے لیا، پتہ بھی تھا. تو اس حوالے سے یہ لیگیسی میں سمجھتا ہوں، اس کو لے کے جس طریقے سے چلے ہیں. اور بلاول بھٹو، زرداری، آصفہ جو ہم دیکھتے ہیں ان کو قریب سے، ان میں بھی وہی خون ہے، وہی بنا اپنے نانا کا، اپنی والدہ کا. اور خود آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جو بھٹو صاحب کچھ چیزیں نہیں کر سکے، بہت ساری چیزیں محترمہ کی خواہش تھی نہیں کر سکے، وہ 18 ترمیم سے لے کے بہت ساری جگہ ترمیم میں اسلم صاحب کو لے لیں. آگے لائن پہ آگئے اسلم صاحب، لائن پہ آگئے، پھر کنٹینیو کرتے ہیں نا بھائی صاحب، اب کنٹینیو کرتے ہیں. اسلم صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سر. آپ کو ہم نے، کیونکہ ہمارا آخری سیگمنٹ تھا اور بے نظیر صاحبہ کو ہم یاد کر رہے ہیں، آپ بڑا لکھتے رہتے ہیں، بڑے بڑے آپ کے کالم چھپتے ہیں بینگ اے جرنلسٹ. کبھی بے نظیر پر بھی آپ نے لکھا یا کہ صرف بے نظیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہی لکھا جب بھی لکھا؟ جی میں بے نظیر بھٹو کے پہ بھی لکھا ہے، ذوالفقار علی بھٹو پہ بھی لکھا ہے، اور آرٹیکل لکھا ہے اور وہ چھپا ہے. اور میں بے نظیر کو لیڈر سمجھتا تھا کہ لیڈر ہے، اور وہ بے نظیر کے ساتھ جو ذاتی ہوئی ہے، جو وہ قتل ان کا ہوا، اس پہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا. میں اس پہ چلے اسلام آباد میں تھا، آپ کہتے ہیں ریاست نے کیا جو بھی کیا، لیکن کراچی میں ایک 18 اکتوبر کو واقعہ ہوا تھا. 18 اکتوبر کے واقعے کی انکوائری نہیں کرائی پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ اس کی انکوائری کرتے، شفاف کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ اس میں کون لوگ ملوث تھے اور کیسے لوگ. انہوں نے نہیں کیے. تو میں اس لیے ان کے خلاف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ اس کے فیصلہ کر سکتے تھے، آپ اس کا سزا دے سکتے تھے، لیکن نہیں کی. اور اس کو ایک ایسا متنازع بنایا ہے کہ اس کے 2 FIR کٹوائی اور پھر انکوائری، اور انکوائری پہ انکوائری،
आज भी वो पेंडिंग में है, कोई इसका कोई प्रसार है। मैं बेनजीर भुट्टो बहुत ही मैं कहता हूँ खातून थी और उन्होंने इस मुल्क में पूरी दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया है और पीपुल्स पार्टी के हवाले से उनका बड़ा मकाम है और उनके नाम पे 2008 में इलेक्शन हुए और जीते हैं वो। अगर बेनजीर का हादसा नहीं होता तो ये पीपुल्स पार्टी इक़्तिदार में भी नहीं आ सकती थी। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई इक़्तिदार में आए तो उनका जो बेनजीर का जो मकाम है वो तो दिलाते नहीं दिलाया उन्होंने। तो मैं शहादत ये जो वाक़या चले फिर आप कॉल पे रहे, आप कॉल पे रहे ना सर। मकाम नहीं दिलवाया सर, ये तो अब डायरेक्ट तनकीद हो गई है भाई साहब। मैं वही कह रहा हूँ, वो गलत साहब कह रहे हैं। अच्छा, मैंने आप जो मैं बात कर ही रहा था, आप कॉल पे रहिएगा। हाँ भाई जरदारी साहब ही आज दूसरी मरतबा सदर ममलकत हैं। अगर माना बेनजीर साहबा के बाद पार्टी को उठाए आज जिस मकाम पे पार्टी है, तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब की दुरानदेशी है, समझदारी है कि किस तरीके से। मैं कहता हूँ आज वो सदर पाकिस्तान तो हैं लेकिन वो किंग मेकर है। अच्छा, एक किंग होते हैं, किंग मेकर। क्या बात है। ये इमरान खान की तरह हम 9 मई करा देते, खुद भी किंग बनाए और दूसरों को भी। ये जो इमरान खान को हटाया उसमें हिकमत अमली आसिफ जरदारी की थी। किस तरीके से नवाज शरीफ और नून लीग जेलों में सड़ रही थी, बाहर थी, उनको हिकमत अमली के ज़रिए, क्योंकि डिप्लोमेसी भी दुनिया में एक बना सब्जेक्ट है, उस डिप्लोमेसी उस हिकमत अमली के लिए अवाम की बेहतरी के लिए जान छुड़वाई इमरान से। जरदारी साहब ने मिल के नून लीग से जान छुड़वाई और आज भी नून लीग जो खड़ी हुई है, मैं समझता हूँ जरदारी साहब के कंधों पे खड़ी हुई है, वो कंधा निकालेगा नून लीग नीचे आ जाएगी। जरदारी साहब ने कहा था ना इमरान साहब को कि हम आपको नहीं उतारेंगे, आप अपने वजन से खुद गिरेंगे। तो आज भी जरदारी साहब की दुरानदेशी हिकमत अमली है। दूसरी मरतबा सदर ममलकत इस मुल्क का है और अभी भी जो नून लीग की गवर्नमेंट को चल रही है, मैं समझाऊं कि वो भी उनकी मरूड़ी मेहनत है। शाह साहब सुन लिया, जवाब मिल गया सर जी। कलेजे में ठंड और भी मैं बात करूं, जो भुट्टो साहब के दौर से लेके मोहतरमा के दौर था, जिसकी सिंध की जितनी सीटें, जितनी कामयाबी इस दौर में जरदारी साहब के दौर में, और चौथा टेन्यूअर है कंटिन्यू। ये भी मैं समझता हूँ जरदारी साहब की दुरानदेशी हिकमत अमली है, किस तरीके से वो चौथी मरतबा सिंध में पाकिस्तान पीस पहले से ज्यादा सीटें चौथी मरतबा ज्यादा सीटों से चौथी मरतबा हुकूमत है और पहली मरतबा मेयर कराची रैली अप्रिशिएट। चले सर जवाब मिल गया होगा आपको गालबन, एक्सेप्ट करते हैं जी। मैं एक मिनट में बात कर लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आज बेनजीर भुट्टो के जो साथी थे, करीबी साथी थे, वो कहाँ है? आज उनके करीबी साथी जो रजा रब्बानी कहाँ है? बड़े रजा रब्बानी तो सेनेट में है और अगर आप दीगर की नाम ले रहे तो मुमकिन है कि कोई उन पे शक शुबा हो। सब बैठे हुए हैं, सब है, हाँ मौजूद। नहीं, आप इनके करीब गए नहीं, कोई नहीं है। वो फैसलों में नजर नहीं आ रहे, फोरम में नजर आ रहे। कौन? सफदर अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं असलम शाह साहब? रजा रब्बानी की बात कर रहा हूँ, मतलब फरातुल्लाह बाबर की बात कर रहा हूँ मैं। कई और लीडर हैं जो बिल्कुल गोशा नशीन हो गए, वो नहीं आ रहे, मंजर आम पे नहीं है। नहीं, वक्त होता है ना खिलाड़ियों के खेलने का, वक्त उतारे जाता है। मुमकिन अभी वो नई सोच के साथ आ रहे हैं अभी सब। अब महबूब भाई साहब के जवाब से आप मुतमईन हैं? जी जी, बस आप ठीक है। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का असलम शाह साहब, आपने वक्त दिया और टाइम दिया। अब इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और बेनज़ीर साहिबा की जो शख्सियत थी, करिश्माती शख्सियत थी। मुझे याद है जब अकबर बुकटी साहब जब गवर्नर बलूचिस्तान थे, तो जब उनकी मुलाकात उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी मर्द से मिला हूँ। तो इतनी बड़ी शख्सियत की वो हामिल थी। और फिर हमने देखा कि इस मर्दों के मुआशरे में आपने अपना लोहा मनवाया, कभी आपने सर से दुपट्टा न हटाया, आप मुस्लिम उम्मा का चेहरा थी, आपने पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानी दी। इख्तितामी मरहल में क्या जी अवैस साहब? एक शेर है, अच्छा, वो मोहतरमा पे डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। हसन मुश्तबा ने अच्छा, अमेरिका से लिखा था। ठीक है, मोहतरमा पे थोड़ा सा तवील 1-2 मिनट का है, तो 3 मिनट है हमारे पास। हाँ, मैं फिर एक मिनट मेहमानों को दूंगा, सैमा और रशीद साहब को।
محترمہ کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اس کی اس 70ویں برسی کے حوالے سے. حسن مشتبہ کا شعر ہے: جو کریا کریا ماتم ہے، جو کریا کریا ماتم ہے، اور بستی بستی آنسو ہیں، صحرا صحرا آنکھیں ہیں، اور مقتل مقتل نعرہ ہے. سنگ ستاروں کے لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا، تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے، تم کتنا رستہ روکو گے، وہ ایک سا جادو تھی جو سر پر چڑھ کر بولے گی، ہر زندہ کے ہر مقبل پر کو وہ چابی بن کر کھولے گی. شور ہواؤں کے بن کر وہ آنگن آنگن بولے گی، تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے، تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. تم نیلے پیلے عہدے ہو یا گورے ہو یا کالے ہو، تم ڈاکو ہو، ڈاکو چور لٹیرے ہو، یا قومی گنڈے سالے ہو، اپنے اور پرائے ہو یا اندھیاروں کے پالے ہو، وہ شام شفق کی آنکھوں میں وہ آنسو سوہنی ساکھ سویروں کی، تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. وہ دیس کی دکھی کوئل تھی یا تھر میں برکھا ساون کی، وہ پیاری ہنسی بچوں کی یا موسم لڈیاں پاون کی، تم کالی راتیں چوروں کی، وہ پنکھ پکھیروں موروں کی، تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. وہ بہن کسانوں کی پیاری، وہ بیٹی مل مزدوروں کی، وہ قیدی تھی زرداروں کی، عیاروں کی سرداروں کی، ایک نہتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی، تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. وہ بیٹی تھی پنجابوں کی، خیبر کی بولانوں کی، وہ سندھ مدینے کی بیٹی، وہ نئی کہانی کربل کی، وہ خون میں لت پت پنڈی میں بندوقیں تھی، بم گولے تھے، وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی، اور ہر سو قاتل ٹولے تھے. اے رت چناروں سے کہنا، وہ آتی ہے وہ آتی ہے، وہ سندر خواب حقیقت بن، وہ بھیانک سینہ امر کا، تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. وہ دریا دیس سمندر تھی، وہ دریا دیس سمندر تھی جو تیری میرے اندر تھی، وہ سونی دھرتی سندھڑی کی، وہ لڑکی لال کلندر تھی، تم کتنے بھٹو مارو گے، تم کتنے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. بہت بہت خوب، بہت خوب. بھائی صاحب، رشید صاحب، لاسٹ میں 1 منٹ ہے آپ کے پاس، کیا کہیں گے؟ بس یہی کہیں گے کہ یار بے نظیر صاحبہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن اس کی سوچیں اس کی سوچیں لے کر ہم آگے اگر بڑھیں اور ہمارے قائدین اس سوچ کو لے کر ہی آگے بڑھیں اور سچائی دکھائیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اور سندھ میں ہے نا پہلے سے زیادہ نشستیں ہیں. ہاں، نشستوں سے کچھ نہیں بنتا. اچھا، نشستوں سے کچھ نہیں بنتا. کیا چاہیے پھر آپ کو؟ محبتیں چاہیے. وہ غریب مسکین ان کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں نا، ان کو مزدور کارڈ بھی دے رہے ہیں. بس ہیلتھ کارڈ پہ رکھو. اچھا، نوکریاں بھیک پہ رکھو. اچھا، مجھے لگ بے رہا ہے نظیر صاحبہ نے خود اقتدار میں جب آئیں تو انہوں نے سوچ رکھی کہ مجھ سے غریب کوئی نہیں مل سکتا اب، تو میں ایسا سسٹم دے جاؤں کیا بات کہ غریب کو گھر بیٹھے گھر بیٹھے کیا بات ہے. چلے اس کو روزگار مل جائے. ٹائم اختتام ہو گیا. جی سائمہ، لاسٹ 1 منٹ ہے آپ کے پاس، بس اختتام کا مجھے کہا جائے. بس وہ ہم سب کے لیے اور پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پہ خواتین کے لیے رول ماڈل تھیں اور ہمیشہ رہیں گی. اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے پروگرامز دے کے گئی ہیں جن میں خواتین کی بہبود کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہے ہو سکتا ہے. اور
ہمیشہ یاد رکھی جانے والی، ان کی شخصیت پہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی. پوری دنیا جو ہے وہ انہیں اپنا رول ماڈل سمجھتی ہیں، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چل کے اگر تھوڑا سا مریم نواز صاحبہ بھی، مریم نواز صاحبہ کی ایک الگ لیگیسی ہے. وہ اپنے فادر کی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہیں. جیسے ہماری بی بی ہیں فریال تالپور صاحبہ، وہ اور آصفہ بھٹو صاحبہ، وہ بھی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہیں، اور میرے خیال سے کامیاب ہیں. وہ اپنی جگہ پہ کامیاب ہیں، یہ اپنی جگہ پہ کامیاب ہیں. پنجاب اور سندھ دونوں ترقی کر رہے ہیں، لیکن وفاق میں جو گورنمنٹ ہے اس میں تھوڑی سی، اگر مجھے 5 منٹ ایک منٹ جی، کہ جس طریقے سے وہ گورنمنٹ کا وہ چلا رہے ہیں، وہ طریقہ کار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کہ انٹرنیٹ کا بند کر دینا، نیتوں پر گولیاں چلانا، اور یہ وفاق اور اسٹیٹ کا کام نہیں ہوتا. اور اس میں اگر وہ تحمل سے، جیسے ابھی بھی مذاکرات کر رہے ہیں نا، اگر اس طرح پہلے کرتے تو شاید یہ حملہ آور جو ہے نا وہاں پر آتے ہمارے کیپٹل پر، اور یہ لاشیں بھی نہیں گرتی. اور یہ جو ہمارے پورے ملک کا جو ایک نظام انٹرنیٹ کا ہے، جس میں بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ، ایک مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے، اس پر اگر نظر ثانی کریں تو زبردست. چلے، بہت خوبصورت بات کی. اور ماضی گواہ ہے، بے نظیر صاحبہ پر بڑی ستم ظریفی کی گئی، آپ کو جیلوں میں رکھا گیا، اور تب جیلوں میں رکھا گیا جب آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. پھر ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ بھی گرفتار ہوئی. پھر ہم نے دیکھا عمران خان کی حکومت میں فریال تالپور گرفتار. مطلب خواتین کے ساتھ ناروا سلوک، کوئی نئی بات نہیں رہی. کیا ہمیں آج سیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں اخلاقیات کے دامن کو ہاتھ نہ چھوڑنا چاہیے؟ سیاست کریں لیکن اخلاقیات کے دائرے میں کریں، اور پھر جو ریونج پولیٹکس ہے اس سے ہمیں کب چھٹکارا ملے گا؟ آج بے نظیر صاحبہ کی سروسز اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جا رہا ہے، تو کل پھر کسی بے نظیر کے ساتھ، پھر کسی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو جو بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا گیا. ان کو پنڈی میں شہید کر دیا گیا. ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ملک میں عام آدمی کے لیے بات کر رہی تھی، وہ عام آدمی کے رائٹس کے لیے بات کر رہی تھی، وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بات کر رہی تھی. اس وقت حالات یہ تھے کہ یہ جس طرح آج ہم 9 مئی کو ہوتے، اس وقت 12 مئی رونما تھا. ملک میں دہشت گردی کی لہر تھی، ایک طرف طالبانائزیشن، دوسری طرف ڈکٹیٹر. ایسے ماحول میں بے نظیر صاحبہ کی ملک میں انٹری، تو یہ ایک بہادری کی زندہ مثال ہے. اور ہم آپ کو ٹریبیوٹ کرتے ہیں. بے نظیر بھٹو شہید، تم سے ہے پاکستان. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.